ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك سنتي لم ينل شفاعتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنے کرم سے بے پناہ قبول فرمائے، اور قبولیت یہ ہے کہ اللہ پاک ہماری پچھلی زندگی کو پاک فرمائے اور باقیہ بچی ہی اگلی زندگی کو اللہ اپنے دین کی محنت پر اور ایمان کے تقاضوں پر اور ان کی رضا والی صفات کے حاصل کرنے پر اور جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کے شکرانے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اب ہمارے بڑوں کو اس بات کی فکر اور اس کا احساس بڑھتے جا رہا ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا کہ ایک کام کو وجود بخشا، پھر اللہ ہی رب العزت نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے اس کام کی آبیاری فرمائی، اور پروردگار عالم نے پورے عالم میں اس مبارک محنت کو مانوس بنا دیا۔ اب چھوٹے بڑے اپنے غیر، مرد عورتیں، پڑھے لکھے بے پڑھے، سبھی اب اس مبارک کام کی نسبت کے اوپر اس طرح سوچنے پر آ گئے کہ اللہ کا دین سیکھنا ہے، اور کامیابی اگر اللہ کے دین میں ہے تو دین پہ مر مٹنے والے جذبے کو اپنی زندگی میں بیدار کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی جان اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس میں لگانا ہے تاکہ ہماری زندگی کے اندر وہ مقبول صفات پیدا ہوں کہ جن صفات کے نتیجے میں اللہ کی مدد متوجہ ہو، اور جس کی باتیں صبح شام رات دن ہمارے درمیان میں ہر گویا دین کے ماحول میں اور ایمانی محنتوں کی مجلسوں میں یہ باتیں ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک پڑتی رہیں گی، تاکہ اس مبارک ماحول میں اور دین کی محنتوں کے اس آئینے میں ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں، جھانکیں، غور کریں اور ان صفات کے لیے اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ اللہ پاک نے دین کے کام میں لگایا تو اس کا شکرانہ کیا ہے، اور مدتوں سے چلایا تو اس کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری کیا ہے، اور اس مبارک محنت سے رشتے کو برقرار رکھا تو اس کے نتیجے میں ہم کو اپنی زندگی کو کس طرح آگے بڑھانا ہے۔ یہ باتیں کل رات کی مجلس میں بھی اور آج صبح کی مجلس میں بھی ہمارے سامنے مختلف انداز سے آئی ہیں کہ صحابہ کرام مرتے مرتے کرتے رہے، آخری سانسوں میں اللہ کے دین کے اوپر اپنے آپ کو بے قرار و بے چین کر کے دکھایا اور انہی فکروں میں اپنے آپ کو چلایا۔ اب آج ضرورت اس کی ہے کہ ان محنتوں میں جب اللہ نے اپنے کرم سے لگنے کی توفیق دی اور اس مبارک ماحول کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی، تو ہم بھی ٹھنڈے دل سے اپنی زندگی میں ان باتوں کا جائزہ لیں اور ان چیزوں کو سوچیں کہ یہ کیا بات ہے کہ جن بڑوں کے ہم تذکرے کر رہے ہیں انہوں نے تو اس دین کی محنت پر آئے دین اپنی جان، اپنا مال، اپنے جذبات، اپنی تمنائیں، اپنے چاہتیں، ان سب چیزوں کو لٹاتے رہے اور لٹاتے لٹاتے اسی حسرت میں چلے گئے مولا اس ایک زندگی کی جگہ ہزاروں زندگیاں ہوتی اور وہ بھی تیرے نام پر قربان ہوتی. جتنے بدن میں بال ہے اتنے جان ہوتے,
اور یہ ساری جانیں آپ کے نام کے اوپر قربان ہو جاتی تو کوئی بات تھی، یہ ایک چھوٹی سی جان اور وہ بھی تیرے نام پہ ختم ہو گئی، تو ہم کو کہاں موقع ملا کہ ہم تیرے دین کی ان محنتوں میں اپنے آپ کو بھلاتے اور لگاتے۔ یہ جذبوں کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حتمی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس محنت کی بنیاد میں ان باتوں کو رکھا کہ دیکھو 4 مہینے لگانا اور 6 مہینے لگانا اور سال لگانا، یہ تمہاری زندگی کی گویا ابتدائی جذبات ہیں اور ابتدائی علامات ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دین پر مر مٹنے کا شوق پیدا ہو، اور جتنا گھروں پہ رہنے کی رغبت آج ہماری زندگیوں میں ہے، اتنا اللہ کے راستے میں اپنے دوڑ دھوپ میں چلنا اور اللہ کے دین کی محنتوں کے مواقع کو تلاش کرنا اور اس میں اپنی زندگیوں کو بلانا، گھر پر رہنا ہمارے لیے بار خاطر ہو اور ایمان کی محنتوں میں جان و مال کو بلانا ہماری زندگی کا ذوق بن جائے۔ یہ ذوق بنانا مقصود ہے، اور اس طرح اللہ کے دین کی قربانیوں میں شوق شہادت کو تلاش کرنا اور آخری سانس تک اللہ کے دین کی محنتوں میں اپنے آپ کو چلانا، یہ جذبے اگر بنیں گے تو پھر تقاضوں پر لبیک کہنا اور تقاضوں کی قدردانی کرنا اور اس پر اپنی زندگیوں کو چلانا آسان ہوگا۔ اور یہ اس وقت آسان ہوگا کہ جتنا زندگی کے اندر ایمان کی صفت بڑھ رہی ہوگی، اللہ کا تعلق نگاہوں میں نکھر رہا ہوگا اور اللہ کے غیر سے دل و دماغ پاک ہو رہے ہوں گے، دنیا کی محبتوں سے سینے صاف ہو رہے ہوں گے، اور اس مردار دنیا کو اپنی زندگی کے اندر معیار راحت، معیار عزت، معیار بلندی سمجھنا، یہ ناپاک جذبے ہماری زندگی سے نکل جائیں۔ دنیا کے بڑھنے اور گھٹنے پر، عزتوں کا گھٹنا اور بڑھنا اور خوشیوں کا پورا ہونا اور کم ہونا اور ان سے ہماری ضرورتوں کا پورا ہونا، یہ یقین، یہ محبت اور یہ تعلق تو بت پرستوں کی اولاد کو بھی ہے۔ یہود و نصارہ کے بچے بھی انہی جذبوں میں پل رہے ہیں۔ اگر ہماری اولادیں بھی اگر اس جذبے میں پلیں تو پھر ہماری زندگی میں کیا ملا؟ اسی حضرت فرماتے تھے کہ جب تک تمہارے اندر کا باطل نہیں نکلے گا، تمہاری دعاؤں پر باہر کا باطل کیسے ٹوٹے گا؟ تم پہلے اپنے اندر کے باطل کو نکالو۔ تمہاری نگاہیں ابھی خدا کے غیر سے متاثر ہو رہی ہے، ارے بڑی بلڈنگ ہے اور بڑے مکانات ہیں اور بڑی سواریاں ہیں اور بڑے مال کی کرسیاں ہیں اور بڑے عہدے کے منصب کی جگہ ہے، اب یہ دیکھ کر نگاہیں متاثر ہو رہی ہیں۔ تو یہ نگاہیں تو وہ ہیں جو بے نور نگاہیں ہیں، جن آنکھوں کا نور چھن گیا، جس نے تقوی کو نہیں دیکھا، اللہ کی مدد اور معیت کو نہیں دیکھا اور اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے نظام کو نہیں پہچانا اور حالات عالم کو بدلنے میں ان کی قدرت کو نہیں سوچا تو صرف اس مٹی کے بنے ہوئے اس مردار اور فانی چیزوں ہی کو سوچتا رہا۔ تو یہ سوچنے میں ہماری زندگی میں اور غیروں کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ ہماری زندگی کے جذبے یہ بن جائیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہماری نگاہیں متاثر نہ ہوں، بلکہ متاثر ہوں تو بقول حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تم بیرون کی جماعتوں میں جاتے ہو اور تم ملکوں کے لیے نکلتے ہو، میری تمنا یہ ہے کہ جب تم جاؤ، اور یہ اس دور کی بات تھی جس دور کے اندر ملکوں کے اندر نئی نئی چیزیں عجوبے کے طور پہ نظر آتی تھی اور ہمارے ملک میں ان چیزوں کا دیکھنا اس زمانے میں مشکل تھا۔ اب تو ہر گلی کوچے کے اندر مختلف دنیا کی تماشے کی چیزیں اور بدلی ہوئی رنگتیں اور اس کے اندر ملنے والے دل کے بہلانے کا سامان، یہ تو قدم قدم پہ ہمارے سامنے یہاں بھی نظر آ رہا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر تمہارے نگاہوں کے اندر کوئی تاثر اور مروبیت آئے، یہ تو تمہاری ہلاکت کا اور نقصان کا ذریعہ ہے۔ تمہارے آنکھوں کے اندر تو غم کے آنسو آئے، تمہارا دل کانپے، اے اللہ دنیا کی دھوکے والی محبت اور اس کی جھوٹی چمک دمک، اس نے نبی کے اعمال کو مٹایا ہے اور اس نے نبی کے راستے سے انسانوں کو بھٹکایا ہے اور اس نے ہماری منزل مقصود کے پہچاننے کے اندر آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان کی جگہ پہ اعمال نبوت کو چمکا دے اور ایمان کے تقاضوں کو نکھار دے اور اس میں ہماری جان و مال کو استعمال کر لے۔ تو فرمایا جہاں باطل نے اپنی چیزوں کو چمکایا اور خواہشات کو بھڑکایا، اس جگہ کے اوپر تمہارا دل کپکپائے اور تمہارے آنکھ سے آنسو ٹپکائے اور تم وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں آہیں بھرو تاکہ تمہاری آنکھوں پہ اللہ کو پیار آئے اور خدا عالم کے حالات کو اپنی قدرت سے بدل دے۔ تو اصل میں تو آج بھی اپنی یہ دیکھیں تو حضرت فرماتے تھے ابھی تمہارے نگاہوں کا باطل نہیں نکلا، تمہارے دماغوں کا باطل نہیں نکلا،
تم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مال مل گیا تو یہ ہو جائے گا، اور سامان مل گیا تو یہ ہو جائے گا، اور چیزیں مل گئی تو یہ ہو جائے گا۔ ارے یہ چیزیں تو بت پرستوں نے ہر زمانے میں سوچا، اور خدا کے بے دین دشمنوں نے ہر زمانے میں سوچا، بلکہ ان دشمنوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تو ابو جہل نے کہا کہ تمہاری دعوت کو ہم قبول کریں گے بشرطے کہ تم مکے کی سنگلاخ زمین کو باغ و بہار میں بدل دو، اور ہمارے سوکھے صحراؤں کے اندر سے نہریں جاری کر کے بتا دو۔ اگر تم اسے باغ و بہار میں بدل دیے اور ان سوکھے صحراؤں کو اگر تم نہروں کے اور پانی کے چشموں سے ابال دیے تو جب ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی سے بھی اس دنیا کا مطالبہ کرنا، اور نبی کے راستے پہ چلنے والوں سے بھی، اللہ والوں سے بھی صرف دنیا کی امیدیں باندھنا، یہ تو مشرکین کی پہچان ہے، یہ مومنین کی علامت نہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب محنتوں کا رخ بدل گیا اور سوچ بگڑ گئی اور ہمارے ذہن اور فہم کے راستے پھسل گئے، تو آج ہم اللہ والوں اور اللہ کے راستے کے اندر بھی انہی چیزوں کو تمنا بناتے ہیں۔ ارے بھئی اس کے ذریعے سے ہمارے کاروبار چمک جائیں، ہمارے قرضے ڈل جائیں، ہماری چیزیں سنبھل جائیں، ہماری بیٹیاں اٹھ جائیں۔ ارے یہ چیزیں تو بے شک اللہ سے مانگنی ہیں، لیکن اتنے بڑے کام سے اتنی چھوٹی تمناؤں کا وابستہ کرنا اور ان چیزوں کو اپنا مقصد بنانا، یہ تو اس کام کے ساتھ ناقدری اور اس مبارک کام کے ساتھ بے ادبی کا راستہ ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے مجھے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، آخرت مجھ پہ کھل جائے، اعمال کی قیمت میں پہچاننے لگوں، ایمان کی عظمت پہ جان دینے کا جذبہ میرے اندر پکنے لگے، نبی کی محبت میں میرے دل کی دھڑکنیں بدلنے لگے، اور میں اور میرا خاندان اور میری اولاد اور میری نسلیں ایمان اور اعمال پر اپنے آپ کو جانثار کرنے والی اور نچھاور کرنے والی بن جائے۔ یہ جذبے اور تمناؤں کو مانگنے اور پھیلانے کے لیے اللہ نے یہ ایمان کی محنتیں دی۔ دنیا تو ضمن چیز ہے جو کسی حال کے اندر بھی آئے گی اور آدمی کے حصے کی اس کو مل کر رہے گی، اس لیے فرمایا دنیا تو مقدر کی چیز ہے، اور دین مشقت کی چیز ہے، اور دین مجاہدے کی چیز ہے، اور دین طلب کی چیز ہے۔ دنیا تو اللہ بے طلب دے دیتے ہیں، جس کے مقدر میں دنیا اللہ نے جتنی لکھ دی وہ دنیا اس کو ہر حال میں مل کر رہے گی۔ باپ کروڑ پتی تھا، بیٹا پاگل ہے، اب اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو اس پاگل بیٹا اکلوتا ہونے کے ناطے وہ باپ کا وارث وہی بنے گا، اور وہ کروڑوں روپے اسی کے نام پہ گویا منتقل ہوں گے۔ شریعت بھی یہی کہے گی، دنیا کا قانون بھی یہی کہے گا کہ بھائی اسے بینک میں ڈپازٹ کرو، اس کا علاج کراؤ، صحت مند ہو جائے تو یہ استعمال کرے گا، اس کا وارث یہی۔ لیکن دین ایسا نہیں ہے کہ آدمی میں طلب ہو یا بے طلب ہو دے دیں گے، وہ تو نبیوں کی اولاد کو اللہ نے محروم کر کے قیامت تک کے لیے بتلا دیا کہ یاد رکھو اگر دین اور ایمان کی محنت میں طلب نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، اپنے آپ کو حاجت مند بنا کے چلنے کا جذبہ نہیں ہے، تو ہم بڑے بڑوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ انہ عمل غیر صالح، صاحب اللہ پاک نے کہہ دیا۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تو ایک تو یہ کہہ دیا کہ اے نوح خبردار، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اور نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ باوجود تمہارا خون ہونے کے اس میں عمل صالح موجود نہیں ہے، لہذا اس کے لیے دعا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو نبی کو اس کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا اپنے بیٹے کے لیے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں طلب نہیں۔ تو دنیا تو آدمی کو بے طلب سے ملتی ہے، لیکن دین کے اندر اچھے اچھوں کے لیے اللہ اس کے دل کو جھنجھوڑتے ہیں، اس کے سینوں کو نچوڑتے ہیں، اس کی نیتوں کو ٹٹولتے ہیں کہ آخر اس کی نیت کے اندر ہماری رضا کا کتنا جذبہ ہے اور یہ ہمارے جذبے کے اوپر کتنا کر رہا ہے۔ اگر یہ جذبے سامنے ہیں تو ان جذبات کے اوپر اس کو عمل کی توفیق ملتی ہے، اور ان اعمال کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کے فیصلے نظر آتے ہیں، اور اس ہدایت کے فیصلوں کے اندر بے دین اور دشمن انسانوں کو اللہ پاک غلاموں کی طرح قدموں میں ڈال کر اپنی قدرت کا تماشا دکھلاتے ہیں۔ تو یہ کڑی ہے سلسلہ در سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا کہ آدمی یہ دیکھے کہ اللہ آپ نے کتنی بڑی نعمت دی، اس نعمت کی قدردانی کیا ہے۔ اگر یہ نعمت کی قدردانی 4 مہینے میں نکلے اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، سال بھر چلے اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور پلٹ کے اپنے گھر پر، اپنے کاروبار پر، اپنی جگہ پہ آ گئے، ارے پیسے کے بغیر یہ کیسے ہوگا، چیزوں کے بغیر یہ کیسے ہوگا، سامان کے بغیر یہ کیسے ہوگا، تو بتایا چلا ارے بھائی میں تو ڈرامہ کرتا رہا، میں تو زندگی بدلنے نہیں گیا۔ اگر زندگی بدلتی تو اب سمجھ میں آتا کہ اب تک میں ایک چیز سیکھ رہا تھا، اب آج ان پیسوں کی کمی میں اللہ کو پکاروں گا، اللہ میری ضرورت کو اپنے خزانوں سے پورا کریں گے۔ ہمارے مولانا احمد لاٹ صاحب
دعوت برکاتوں نے کچھ سال پہلے ایک واقعہ سنایا اور یہ بتلا کہ دیکھو بنگلے والی مسجد میں عربوں کی جماعت آئی. اب ایک ایسا عرب آیا جس کا وقت پورا ہو گیا اور جانے کا وقت تھا. اب وہ جانے کے دن قریب آئے. اسی زمانے میں دوسری جماعت ان کے علاقے کی آئی. اس میں اس کے شناسہ بھی تھے. وہ پھڑک گیا اور کہا ارے میں تو ان کے ساتھ بھی وقت لگاؤں گا, یہ نئے لوگ ہیں ہمارے علاقے کے ہی, اللہ کرے کہ یہ بھی دعوت کے کام میں لگ جائے. اب بزرگوں نے سمجھایا کہ بھائی تمہارا وقت ختم ہو گیا, ویزا تمہارا نکل گیا, اب بہتر یہ ہے کہ تم واپس ہو جاؤ, دوبارہ جب ویزا ملے گا پھر آنا. اس نے کہا کہ نہیں میں تو نیت کی ہے اور میں ان کے ساتھ وقت لگاؤں گا. ارے پھر کیسے لگاؤ گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے ایمبیسی بتا دو, میں جا کے کوشش کر لوں گا. اب ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ بھائی اب یہ عرب اپنی بات کے ضد پہ اڑ جاتے ہیں, لہٰذا چلو اسے چھوڑ دو. ایک بچے کو ساتھ لگایا, کوئی ذمہ دار بھی اس زمانے میں بنگلے والی مسجد کی چار دیواری میں موجود نہیں تھے, سب اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے, اور بھیج دیا کہ بھئی رہبری کے طور پہ اسے لے لو اور جاؤ امبیسی کو کیا کر کے آنا ہے, تاکہ شام تک وہ ٹھنڈا ہو جائے, پھر دوسرے دن اس کے ریزرویشن واپسی کا کرا دیں. اب وہ گیا بھی اور پھر دن گزرا بھی, اور شام تجاویز کی مجلس کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہیں, اور وہ بیچارہ آیا تو اس کا چہرے کے اوپر انتہائی خوشحالی کے اور نکھار کی جذبات ہیں, اور وہ بڑے اطمینان سے بیٹھا. کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہا الحمدللہ مجھے 2 مہینے کا ویزا مل گیا. اب لوگ حیران ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے قانون کے اعتبار سے کسی کو اس ملک میں ویزا بڑھانے کی گنجائش نہیں, اور یہاں پہ ملتا نہیں, اپنے ملک سے جا کے ویزا بنانا پڑتا ہے. اب اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کیا کرتے, جو سبق پڑھتے رہے اسی کو دہراتے رہے. میں گیا اور جا کر فارم بھرا اور کھڑکی پہ دے دیا. اب جب کھڑکی پہ دے دیا تو اس نے دیکھا اور یہ کہہ دیا کہ یہ اپنے ملک میں جا کے کرانے کا کام ہے, یہ نہیں ہوتا, اور ڈھکیل دیا. میں خاموش ہٹ گیا اور وہیں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی, پھر اللہ سے دعا مانگا, پھر پلٹ کر آیا. لائن میں 4-5 آدمی سے پیچھے میں کھڑا ہو گیا, اور پھر جب میری باری آئی پھر میں اپنا کاغذ رکھا. وہ کاغذ دیکھتے ہی ذرا وہ جھلا گیا اور غصے میں آ گیا. کہا ابھی تم سے بولے تھے کہ یہ کام یہاں نہیں ہوتا, اور پھر تم آ کے درد سری کر رہے ہو, چلو ہٹو یہاں سے, اپنا وقت خراب مت کرو. پھر میں وہاں سے ہٹ گیا, پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. پھر لائن میں گیا, 7-8 آدمی ہو گئے تھے, ان کے پیچھے میں کھڑا ہو گیا. پھر میری باری آئی, پھر میں گیا تو اس نے کہا کہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا, کتنی مرتبہ سمجھائے, اور زیادہ ڈانٹا, اور ڈانٹ کے اس نے کاغذ ہٹا دیا. یہ کہا, میں وہاں سے ہٹا, پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی, پھر جا کے لائن میں کھڑا ہو گیا. پھر چند لوگوں کے بعد میری باری آئی. اب جب میں پہنچا تو وہ جھلا کر غضبناک ہو کر میرا چہرہ دیکھتا, اپنے اسٹاف کا چہرہ دیکھتا, اور دیکھ کے کہتا کہ تم کو کتنی مرتبہ کہیں کہ یہ کام یہاں ہونے کا نہیں ہے, اور تم ہے کہ تنگ کر رہے ہو, بار بار چلے آ رہے. اس وقت میں نے کہا کہ دیکھو تم غصے میں بتاؤ, مجھے بھی معلوم ہے کہ ہونے کا نہیں ہے, لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو اس ملک کے اندر اللہ اسی کھڑکی سے کرا سکتے ہیں. جب تک یہ کھڑکی کھلی ہے میں اللہ کو پکار رہا ہوں اور تمہارے پاس آ رہا ہوں. اب وہ بت پرست طبقہ جو اسٹاف کا پورا تھا, اس کی علامتیں ان کی پیشانیوں پہ نظر آ رہی تھی. اب وہ اس کی بات سن کر کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں اور یہیں سے ہوتا, وہ کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں تم, ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے, اسی صورت دیکھ رہے. جھلا کے اس نے اٹھا اور 2 مہینے کا اس کے اندر ویزا کا انڈاسمنٹ کیا اور اس کے اوپر ٹھپا لگا. کہا چلو جاؤ ایسے نکلو, ہمارا دل تو ہرگز تم کو بات کرنا بھی نہیں چاہتا, لیکن کیا کریں, ہاتھ مجبور ہیں, لو اور جاؤ 2 مہینے کا ویزا. تو آگے اس نے کہا کہ 2 مہینے کا ویزا میں لا لیا. تو بنگلے والی مسجد کے بزرگوں نے کہا ہمارے ملک کی تاریخ میں یہ پہلا کام تھا جو آج تک کبھی نہیں ہوا, لیکن اللہ نے دکھلا دیا. اگر ایک آدمی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنے کے مزاج کو اپنا مزاج بناتا ہے تو اللہ آج حالات کے خلاف اپنی قدرت کا تماشا اب بھی دکھلاتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اسے صرف جماعت کی حد تک اور 4 مہینے کی حد تک اور 6 روزہ کی حد تک اور 2.5 گھنٹے کی حد تک, اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوا, ارے بھائی مل گئے, چلے میں آ گئے, 4 مہینے میں آ گئے, ہم دوسرے کو بزرگ کہہ دیے, وہ ہم کو پیر کہہ دیا, ہم اسے قطب کہہ دیے, وہ ہم کو عبدال کہہ دیا, اب اسی میں خوش رہے. اور یہاں سے ہٹے تو پھر کسی کو پہچاننے تیار نہیں, پھر کوئی دین و ایمان کے تقاضے سوچنے کو تیار نہیں, اور پھر وہی نفسی کی زندگی. تو پھر ہماری زندگی کے اندر ایمان کی برکتیں کیا ہیں اور اسلام کے اثرات کیا ہے؟ اب یہ وقت تھا کہ ہم اپنے گھر کی زندگی کو ایمان میں ڈالتے, ہم اپنی اولادوں کو آخرت کے سانچے میں سجاتے, ہم ان کے ذہنوں کے اندر اللہ کی عظمت بٹھاتے.
اور ہم ان کے دلوں میں اللہ سے مانگنے اور لینے کا رخ ان کو مائل کرتے اور ہم ان کے اعمال کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو داخل کرتے اور یہ چیزیں ہماری زندگی کی برکتوں کو ظاہر کرتی. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، دعوت کا عمل وہ عمل ہے کہ اللہ پاک اس کے اثرات کو پھیلاتے ہی رہتے ہیں، اس کے اثرات ختم ہونے والے نہیں ہیں. اللہ پاک نے اپنے نبی کو دعوت کا عمل دیا اور زمانہ قیامت تک کا دیا اور علاقہ پورے عالم کا دیا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب. اے ہمارے نبی، یہ دعوت کا کام ہے، اسے پورے عالم میں کرنا ہے اور قیامت تک کرنا ہے. اور اسباب کچھ نہیں دیے، بلکہ جو اسباب تھے ایک ایک کر کے لیتے چلے گئے. ماں تھی تو 6 سال کی عمر کے اندر ان کو ہٹا لیا، یتیمی میں پڑھ رہے تھے تو دادا کو ہٹا لیا، اب دادا سے ہٹ گئے تو پھر نکاح ہوا تو پھر خدیجہ الکبریٰ کو اٹھا لیا رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس طرح سے ایک ایک اسباب کو ہٹاتے چلے گئے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو دین جب بھی پھیلا ہے وسائل کی کمی میں پھیلا ہے. وسائل کی کثرت کے زمانے میں دین مٹا ہے، اس سے تاریخ بھری پڑی، اور وسائل کی کمی میں دین پھیلا، ہدایت وجود میں آئی، حق کا اظہار ہوا. یہ ساری چیزیں مجاہدے اور قربانی، جفاکشی اور سادگی میں ہوئی ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ یہ راستہ زندگی کے اندر آئے اور آدمی اس طرح اپنی زندگی میں دین اور ایمان کی محنتوں کا مزاج بنائے. اس لیے بھائی 4 مہینے والوں کو جوڑ رہے ہیں اور 6 مہینے والوں کو جوڑ رہے ہیں اور سال والوں کو جمع کر رہے ہیں، تو کوئی بات تو وہی کرنی ہے جو آج ایمان کی بات کرنی ہے بچے سے بوڑھے سے، اور کل بات کرنی ہے گشت کے اندر نکل کر، اور پرسوں بات کرنی ہے بیٹھ کر 10 آدمیوں کے ماحول میں، وہی باتیں یہاں بھی کرنی ہیں. لیکن مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی حیثیت کو محسوس کرنے والے بن جائیں اور ہماری زندگی میں ایمانی صفات زندہ ہونے لگ جائیں. اور جیسے جیسے ایمانی صفات زندہ ہوں گے تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے علاوہ کی چیزیں پھر ہماری نگاہوں میں بے حیثیت بنیں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے زمانے میں اب وہ آیا 3 ایکڑ کا قالین جو سونے اور چاندی کے تاروں سے بنایا گیا تھا اور جس پہ ہیرے اور جواہرات جوڑے گئے تھے اور جس پہ زمرد یاقوت کے پھل اور پھول لگائے گئے تھے، اور کسریٰ ایران وقت کا بادشاہ اس کے اوپر ٹہلا کرتا تھا تاکہ گرما کے موسم کی گرانی میرے طبیعت کے اوپر سے نکل جائے، اور اس میں وہ عیش و عشرت کا ماحول بناتا تھا. جب وہ آپ کے قدموں میں آیا مدینے کے اندر تو آپ نے اسے آسمان کے نیچے رکھا، کمرے کے اندر رکھنے کی حفاظت کا سامان بھی نہیں کیا، اور مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے بعد آئے اور اہل مدینہ کو جمع کیا اور فرمایا مشورہ دو کہ اس کے بارے میں تم کہ اسے کیا کرنا چاہیے. کچھ امت کے نوجوانوں نے کہا اسے اٹھا کے رکھ دیجئے تاکہ بعد آنے والے اللہ کی مدد کا نظارہ کریں اور دیکھیں کہ دین کی محنت کے نتیجے میں کتنی بڑی طاقتیں ہماری ٹھوکروں میں آئی اور ہم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اسے یادگار بنا دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا کہنا صحیح ہے، لیکن یاد رکھو میں اسے اسی لیے یادگار نہیں بناتا، یہ گناہ کی یادگار ہوگی، یہ بے حیائی اور زنا کی یادگار ہوگی، یہ خدا کی نافرمانی اور بغاوت کی یادگار ہوگی. وہ ظالم یہ سارے کام اس کے اوپر کیا کرتا تھا، لہذا میں اسے رکھنا پسند نہیں کرتا. اسے لاؤ پیسی بڑے بڑے اور کترو اسے، اور کٹوا کر پورے مدینے میں ایک ایک بالی تقسیم کروایا اور اسے ختم کر دیا کہ اسے لو بیچو کھا کے ختم کرو پیسہ. اپنے سے کوئی چیز یادگار نہیں رہے گی. اگر دین اور ایمان اور تقوی کی ہوتی تو یادگار رکھتے، یہ بغاوت اور نافرمانی کی ہے، یادگار رکھنے کے لائق نہیں. تو جب ایمانی صفات بنیں گے تو یہ دنیا اس طرح بے حیثیت ہوتی بھی نگاہوں میں نظر آئے گی. اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اللہ والوں کی نگاہوں کے اندر یہ مال اور مال کے طلب کرنے والے انسان اتنے بے حیثیت ہوتے ہیں جیسے وہ کنکریاں جو جوتے کے نیچے رگڑی جاتی ہیں، جیسے وہ بے قیمت ہوتی ہیں اس سے زیادہ بے قیمت مال اور مال والے انسان ان کی نگاہوں میں بے حیثیت ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ سے دور ہیں، یہ غیر کے طلبگار ہیں، یہ خواہشات کے پتلے ہیں، ان کے اندر زندگی کیا ہے، یہ تو دھوکے دھوکے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اگر دین کی محنتوں کے اندر اللہ ماحول میں رکھے گا تو ماحول ہماری زندگی کو بنائے گا. اب ہم کہتے ہیں بھائی 4 مہینے بھی لگے، ملکوں کے سفر بھی ہوئے، علاقوں میں بھی گئے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی جگہ ٹھنڈے پڑے ہیں. تو بھائی ٹھنڈے پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ پلٹنے کے بعد ہم اللہ کے غیر سے متاثر ہونے لگے اور اللہ کے غیر میں ہم اپنی زندگی کو گزارنے لگے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اعمال میں لگے رہنے کی ترغیب دی اور ماحول سے جڑے رہنے کی توفیق دی.
صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو مدینے کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا اور پتہ پتہ نورانی ہو گیا، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت پورے مدینے کے اندر گویا ایک مرجھاٹ کی کیفیت آ گئی، اور ہمارا حال یہ ہو گیا ابھی ہمارے ہاتھوں سے قبر مبارک کی مٹی جھٹکنے نہیں پائی تھی کہ ہم نے اپنے دلوں کی کیفیت کو بدلا ہوا پایا۔ اگر اتنی دیر میں دلوں کی کیفیت کو بدلا ہوا پانا صحابہ کرام کہتے ہیں تو ہمارے جیسے انسان جن کے آگے پیچھے ظلم و ظلمتوں کا ماحول ہو، خواہشات کی نحوستیں ہو، دنیا کے مادی اور زہریلے سیلاب ہوں، اب اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے انجام کو نہیں ٹٹولا تو میرے بھائیوں ہمارا کیا ہوگا؟ اسی اپنی زندگی کے اندر دین و ایمان کو بناتے رہنا اور اس راستے کو چمکانے کے لیے اس جان و مال لگانے والی محنت میں موت کی آخری سانس تک چلتے رہنا۔ اب یہ سب جیسے کل رات میں بھی مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھو ترتیب کا بنانا بھی ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ بھائی ہمارے کام ہو گئے، ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئی، یہ 8 مہینے میں ہم نے سارے اپنے تقاضے نچوڑ لیے، اب یہ 4 مہینے ہمارے فرصت کے آ گئے، اب یا تو ہم سوئیں گے یا پڑے رہیں گے، چلو اللہ کے راستے میں جا کے آ جائیں گے۔ تو یہ ترتیب کا بنانا بھی ہمارے ایمان کے ذوق کی علامت ہے۔ ضرورت تو اس لیے کہ جب تقاضا دین کا اور ایمان کا ہے، آدمی ایمان کے تقاضے پہ لبیک کہے اور آدمی ایمان کے تقاضے پہ چلے۔ اس لیے کہ دعوت کی طاقت وہ ہے کہ جب آدمی دین اور ایمان کی نسبت پہ چلے گا تو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم دعوت اپنی اولاد کو دو، اپنی عورتوں کو دو، اپنے دوستوں کو دو، اور جہاں بیٹھے وہاں اللہ کی طرف آنے کی اور اللہ کی بڑائی کی دعوت دو، تو اللہ پاک اس کے اثرات اتنے پھیلائیں گے کہ تمہاری 100 نسلوں کی حفاظت کی جائے گی۔ دعوت کی برکت سے تمہارے 100 نسلوں کی حفاظت کی جائے گی۔ اور اگر آدمی دعوت والی صفات پہ نہیں آیا اور اللہ کے راستے کی قربانیوں کو اپنا ذوق و شوق نہیں بنایا اور اس میں خدا کے غیر کی آموزش ہوتی رہی، اب اگر یہ راستے پہ بڑھ گیا تو پھر یہ سارا کرا کرایا آدمی کا پانی پھر جائے گا اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اسی آدمی ہمیشہ اللہ کے نام کی تاثیر کو پہچانے۔ لکھنؤ میں اجتماع ہوا علی گڑھ کے علاقے میں، اور پہلا اجتماع تھا حضرت کا ہو، اور بڑے لمبے چوڑے علی گڑھ والوں کے مشورے کے بعد طے ہوا، اور جب طے ہوا تو اب وہاں پہ حضرت گئے۔ گرما کا زمانہ اور اس زمانے کی سڑکیں اور زیادہ خستہ حال، اور جب سواری پہنچی ہے تو حضرت گرمی سے چور چور ہیں، ویسے ہی پہلے سے بیمار اور ذوق چل رہا ہے۔ اب اس حالت کے اندر جب کمرے جس گھر کو اجتماع کے قریب حضرت کا قیامگاہ بنایا گیا تھا، اب حضرت پہنچے تو اب مخلوق خدا ٹوٹ پڑی، تو لوگوں نے دروازے بند کر دیے کہ ابھی حضرت آئے ہیں، ذرا سمجھ جائیں، وضو کر لے، کمر سیدھی کر لے، اس کے بعد پھر باقی ملاقاتیں رکھیں گے۔ اتنے میں حضرت کو اطلاع ملی کہ لوگ بے قابو ہو کر دیواروں پہ چڑھ گئے، قریب درخت سے درختوں پہ چڑھ گئے۔ حضرت نے فرمایا دروازہ کھول دو، ان کو اتنا بے چین اور مت کرو، اور آنے والے اللہ کے بندوں کو مت ستاؤ۔ حضرت کے کہنے پہ دروازہ کھولا گیا تو مخلوق خدا اس تیزی کے ساتھ آنے لگی اور اتنا رش ہوا کہ گھر کے دروازے کی چوکھٹ ٹوٹ گئی اور حضرت شہر میں آ گئے۔ حضرت نے ادھر ادھر دیکھا کہ لوگ دیواروں پہ بیٹھے ہیں، درختوں پہ ڈالیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اطراف میں ہیں، تو سب کو دیکھ کے فرمایا بھائی میری کیا خصوصیت ہے، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں۔ اگر تم بھی اللہ کا نام لینے لگو تو اللہ کی مخلوق تمہیں بھی دیواریں چڑھ چڑھ کے دیکھے گی۔ تم جنگلوں میں ہوگے، لوگ اپنے کپڑے پھاڑے تمہاری محبت میں آئیں گے اور تمہارے قدموں میں بیٹھیں گے۔ تم بھی اللہ کا نام لو، تو اللہ کے نام کی ایک تاثیر ہے اور اللہ کے نام کی ایک طاقت ہے، اور اللہ نے ہم کو اس طاقت کا امین بنایا ہے۔ ہم اللہ کے نام کی طاقت کے امین ہیں یا نعوذ باللہ ہم اللہ کے نام کے سوداگر ہیں کہ اس دنیا کی مردار چیزوں کے لیے ہم اللہ کے نام کا حوالہ دے دے کر اللہ کا نام بیچتے ہیں۔ ارے صاحب ہم تبلیغ والے، آپ نہیں جانتے، پھر ہمارا پرمٹ نہیں دیتے، آپ نہیں جانتے کہ ہم تبلیغ والے، پھر ہماری بچی سے رشتہ نہیں کرتے، آپ نہیں جانتے کہ ہم دعوت والے ہیں اور پھر آپ ہمارے لیے قرضہ نہیں دیتے۔ اب یہ کہہ کر دنیا کے لینے کے لیے دین کا حوالہ دینا، یہ اللہ کے نام کو بیچ بیچ کر اپنا پیٹ پالنا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا، جو بات اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ دی کہ دیکھو یہ کون لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے چھوٹے سکوں کے خاطر اللہ کے نام کو بیچا۔ تو اپنی زندگی کو ٹٹولنا کہ بھئی اللہ کا نام ہے اور یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہمارے حضرت محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اپنے ابتدائی زمانے کے واقعات سنایا کرتے تھے. فرمانے لگے کہ میں سفر سے آیا, گھر پہنچا, چھوٹے بچے مجھ سے لپٹ گئے, میں نے 1 روپیہ نکال کے دیا, جاؤ اس کی مٹھائی لا لو. بچے گئے اور مٹھائی لائے, اور جب 1 روپے کی مٹھائی تھوڑی دیر میں چٹنی ہو گئی, میں نے پھر روپیہ دیا, جاؤ اور تھوڑی مٹھائی لا لو. اب دوبارہ گئے لے کر آئے تو پہلے کے مقابلے میں مٹھائی کئی گنا زیادہ تھی. میں نے کہا کیا بات ہے, پہلے بھی 1 روپیہ لے گئے تھے اور اب بھی 1 روپیہ لے گئے, اور اتنی زیادہ مٹھائی اب لے کر آئے, پہلے نہیں لائے. تو بچے نے سادگی سے کہا, اب کے جو میں گیا تو کوئی آپ کو پہچاننے والا پہنچ گیا اور کہا ہے مولانا کا بچہ ہے. اس نے سنا مولانا کا بچہ ہے تو دے دیا. تو یہ کہتے ہی فرمایا میں نے بچے کو ایک چانٹا مارا اور کہا اگر باپ کا نام دنیا میں بیچ کے کھاؤ گے تو آخرت میں کیا رکھو گے, جاؤ اسے واپس کرو, یہ ہمارے حق میں صحیح نہیں. تو میرے دوستو, دنیا تو دین کے نام پہ ٹھوکروں میں آنا یہ اللہ کی طرف سے نظام طے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اگر تم ایمان و اعمال کی محنت کرو گے اور تم دنیا کی محبتوں سے اپنے سینوں کو پاک کرنے کے راستے پہ پہنچو گے, یہ خلاصہ اور منشا ہے آپ کے ارشاد کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ ہے, اس کے نتیجے میں اللہ اس دنیا کو ناک رگڑتی ہوئی ذلیل ہو کر تمہارے قدموں پہ آنے پہ مجبور کر دیں گے. اور اگر ہم دنیا کے طلبگار بنیں گے تو یہ دنیا رات دن ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑنے اور پیر پکڑنے اور ان کی چوکھٹوں پہ ذلیل ہونے پہ مجبور کر دے گی. تو یہ پھر آدمی رسوائی دنیا میں ہوگا. اس لیے اصل بنیاد یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں ان صفات کو دیکھے کہ میں دعوت کا کام کتنا اونچا اور دعوت کی نسبت کتنی بلند, اور اس کو میری زندگی میں کیسے حفاظت کروں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے اکابر کی جماعت نظام الدین کے بزرگوں کی یہ جنوبی امریکہ کے سفر پہ گئی تھی اور 3-4 علاقوں کے اجتماعات تھے. وینزویلا کا علاقہ ایک ہے. اب اس علاقے کے اندر پہنچے تو وہاں کی کارگزاری آئی کہ سب اس علاقے کے اندر مسجدیں ویران اور کوئی اللہ کا نام لینے کو تیار نہیں. 70,000 کے قریب ان عربوں کی تعداد ہے جو بے دین ہو گئے اور یہاں کے ماحول کے رنگ میں رنگ گئے اور کوئی اللہ کا نام سننے کے لیے تیار نہیں. ایسے میں ایک عرب بچہ جو انہی کے اپنی اولادوں میں سے تھا, اللہ نے اس کے دل میں دین کی بات ڈالی, دعوت کے کام کی طرف اس کا ذوق آیا. اس نے 3 دن لگائے, پھر چلہ لگایا, پھر نظام الدین کے 4 مہینے پورے کیے. اب رات دن اس کا مشغلہ یہ ایک کے پیچھے پھرتا اور اللہ کی بات بتلاتا, آخرت سمجھاتا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ان کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرتا. لوگ سنتے نہیں سنتے, وہ تھک جاتا. اب دن بھر اس کا یہی معمول, اکیلا نکلتا, اپنے 3 دن پورے کر کے آتا, کسی ویران مسجد میں جا کے بستر ڈال دیتا, وہیں تڑپتا روتا. کوئی ملنے کے لیے آ گیا تو اس سے یہی دین کی ایمان کی بات کرے. مسجد میں آ کے بیٹھا تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر میں چوری ہو گئی اور بہت بڑا حادثہ ہو گیا, میں اس کی رپورٹ کرنے کے لیے آیا. تو پتا چلا کہ وہ اس لیے یہاں پر موجود نہیں ہے, انتظار کرو. تو انتظار کرنے میں مسجد میں آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا بھائی جو ہونا تھا ہو گیا, اب تو اللہ کے راستے میں چل. مال کی چوری پہ تجھے غم ہے اور ایمان کی چوری کا تجھے احساس نہیں, اور آخرت کے اعمال لٹ گئے تجھے پرواہ نہیں. اب یہ اپنی بات کر کے اس کی 3 دن کی تشکیل کر رہا. اب اس دیوانگی میں اس کا وقت گزر رہا تھا اور بظاہر کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں. اسی حالت میں اس کے 2 سال 2.5 سال کا عرصہ گزرا. اب 2-2.5 سال کے عرصے کے بعد وہ فجر پڑھ کر آ رہا تھا, راستے میں ڈیوائیڈر سے گاڑی ٹکرا گئی اور اسی میں اللہ نے اسے شہادت کا مرتبہ دے دیا. اب جو وہ شہید ہوا اور وہ زخمی ہوا اور پھر اس کے بعد وہ اس مرتبے پہ پہنچا تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے وینزویلا میں اطلاع ہو گئی, ارے وہ نوجوان جو ہم کو اللہ کی بات کرتا تھا, جو ہم کو نماز روزے کی ترغیب دیتا تھا, جو ہم سے اپنے نبی کی بات سناتا تھا. اب ایسے لوگوں میں مقناطیسی کشش آ گئی, جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے. پورے ملک کے لوگ اس کے پیچھے چلے آئے, کھینچے آئے, یہاں تک کہ ہزاروں لوگ اس کے جنازے کی نماز میں شریک رہے. اور جنازے کے سامنے لوگ روتے ہوئے وعدہ کر گئے کہ تیری بات ہم نے تیری زندگی میں نہیں سنی, لیکن اب ہم کو ہماری موت بھی یاد آ گئی اور ہمارا دنیا سے جانا اور بے بس ہونا بھی سمجھ میں آ گیا. ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم 4 مہینے لگائیں گے, ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے. کئی جماعتیں اس کے جنازے کے اوپر نب تیار ہو گئی اور اس کا پورا گھر دین کی محنت میں بدل گیا. اب نتیجے میں اس کا باپ بھی دین کا بڑا دائی اور بھائی بھی اس کے دائی,
چچا بھی اس کے دائی. اب ہمارے اکابر گئے تو انہی کی سواریوں میں 4 ملکوں کا سفر کیا اور 4 ملکوں کے اندر بڑے اجتماعات کر آئے. تو دعوت کے نام کی آواز دنیا میں ضائع ہونے کے لیے نہیں بلکہ اللہ اس کے اثرات کو بڑھاتے ہی رہتے ہیں. اب یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ پاک نتیجہ اپنے ہاتھ میں رکھا, ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا. اور 12 ہمارے بڑوں نے کہا اگر نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو 2 میں سے خطرہ لگ جاتا. اگر ہماری دعوت پہ ہمارے سامنے کوئی توبہ کر رہا, کوئی عاجز اور بے بس بن جا رہا, اور کوئی اللہ کی طرف متقی اور تقوی کے کمال پر پہنچ جا رہا, تو ہم اسے, ہمارا نفس ہم کو ورغلاتا اور کہتا دیکھ تیری کرامت کے کھڑے کھڑے دنیا بدل رہی ہے. اور یہ تکبر ہمارے اعمال کو ہلاک کر دیتا, ہماری زندگی کو برباد کر دیتا. اور اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا اور کوئی ہماری دعوت سے لبیک نہیں کہتا تو ہم مایوس ہو جاتے, کرے اتنی محنت کرے کیا ہوا, تو پھر آدمی مایوسی کے راستے سے کفر تک چلے جاتا. تو اللہ نے بچا لیا اور نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا, لیکن محنت ہمارے ہاتھ میں دی کہ بھئی اس محنت میں اپنے آپ کو چلاؤ. پھر اس محنت کا ایک ظاہری دیا, ایک باطن دیا. ظاہری محنت یہ دی کہ اللہ کے دین کی محنتوں کے اندر جان مال وقت لگاتے رہو, اور باطنی یہ ہے کہ اللہ کو مناؤ اور اللہ کے سامنے تڑپو اور اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنو. اب یہ محنتیں ہر دور میں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کی محنت دی گئی یا ایھا المدثر, اور رات کی محنت دی گئی یا ایھا المزمل, کہ دن کی محنت یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف راغب کرو, اور رات کی محنت یہ ہے کہ اللہ کو بندوں کے لیے منواؤ کہ وہ توبہ ان کی قبول کر لے, دلوں کو ان کے نرم کر دے, ہدایت ان کے مقدر کر دے اور ان کی زندگی کو بدل دے. تو ان محنتوں میں اپنی زندگی کو ڈالنا اور اس ماحول میں اپنے آپ کو چلانا تاکہ یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آنے والی بن جائیں. اب اگر یہ صفات زندگی میں آئیں گے تو ہم گھر پر رہیں گے تو ہماری زندگی قیمتی ہوگی, ہم بازاروں میں رہیں گے تو دنیا وہاں پر ہمیں ہدایت کا نمونہ سمجھے گی, اور اگر ہم ملکوں اور علاقوں میں جائیں گے تو پھر علاقوں کے اندر انسانوں کو حقیقی زندگی کا اندازہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ بھئی بیرون کی جتنی جماعتیں ہیں یہ اپنی زندگی میں دعوت کو غالب کرے. ایک تو بیرون کا جانا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور سارے عالم کے نبی بنائے گئے, کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, تو آپ کی امت کو بھی پوری دنیا کے اندر ایمان کی دعوت دینا ہے اور ایمان کے منصب پر اپنے آپ کو چلانا ہے کہ ہر جگہ یہ ایمان کی محنت کرے. اس لیے کہ دل بدلنے والے تو اللہ ہیں, اور یہ کام اگر آدمی کرے گا تو اس میں زبان حارج نہیں ہوگی, علاقہ حارج نہیں ہوگا کہ ارے صاحب ہم تو زبان نہیں جانتے. ارے دل کی دنیا کو اللہ دل کی تڑپنے پہ پلٹ دیں گے, اور دل کے بے چین ہونے پر اللہ اوروں کے سینوں میں بے چینی ڈال دیں گے اور ان کی زندگی کو ہدایت کی طرف مائل کر دیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اسی نہج پر اس دور میں یہ محنت بیرون کی کیے ہیں. ایسی بیرون کی محنت کی ہے کہ ایک جماعت صحابہ کی کہتی ہے ہم سد سکندری کے پاس پہنچ گئے, ہم دنیا کے آخری کنارے پہ پہنچ گئے اور ہمیں وہاں پتا چلا اس کے آگے پانی پانی ہے, اب یہ آبادی کا آخری حصہ ہے. تو ہم پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچ گئے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ اللہ کا کرم ہے, اللہ نے اس علاقے میں پہلے ہمیں ایمان کی آواز لگانے کے لیے قبول کیا. رات ہو گئی تھی, ہم نے پڑاؤ ڈالا, جب صبح کا وقت ہوا تو ہم اذان دینا چاہ رہے تھے. ہمارے اذان دینے سے پہلے پہاڑ کے دامنوں سے اذان کی آوازیں آنے لگی. اب اذان کی آوازیں سن کر ہمیں خوشی بھی ہوئی اور حیرت ہوئی کہ اس اجنبی علاقے میں ہم سے پہلے کون آیا ہوگا. ہم نے سوچا جدھر آواز آ رہی ہے ادھر اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ. ہم اپنے گھوڑوں کو دوڑائے اور وہاں جا کے دیکھا تو وہ ہماری زبان نہیں جانتے, وہ ہماری بات نہیں سمجھتے, لیکن وہ نماز صحیح پڑھ رہے ہیں, وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ان کی زندگی دین کا نمونہ ہے, ان کے اعمال سنتوں کے مطابق ہیں. ہم حیرت میں پڑ گئے. ہم نے ان سے کہا کہ یہ زندگی تم کو کس نے سکھائی؟ انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بتلائے, جس سے ہمیں اندازہ ہوا یہ اونٹ کی گردن اور اونٹ کی نقل کر رہے ہیں. ایسے جانوروں پہ کچھ لوگ بیٹھ کے آئے تھے اور ان کی زندگی ہم کو پسند آئی تھی, ہم نے ان سے اس زندگی کو سیکھا اور وہ زندگی ہم برت رہے ہیں. تو گویا اس طرح یہ زندگی وہ تھی جس کو صحابہ کرام نے زبان جانے بغیر چلائی ہے اور لوگوں سے تعارف کے بغیر ان کے بیچ میں گئے ہیں, اور اللہ نے علاقوں کے علاقے بدلے ہیں
اور ان کے حالات کو پلٹا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس محنت کے اندر مال شرط نہیں، اس میں زبان شرط نہیں، اس میں قابلیت شرط نہیں، اس میں قبولیت شرط ہے کہ آدمی کی زندگی کی ادائیں اور اس کا تڑپنا اور پھڑکنا اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ وہ ہے جس سے چاہے کام لے لے. بیت اللہ کی حفاظت کا ارادہ کیا تو پرندوں سے کام لے لیا، اور ابابیلوں کی چونچ میں کنکر دے کر اللہ نے ان کو حفاظت کے لیے استعمال کر لیا. تو جو اللہ کنکریوں سے اور ابابیل کی چونچ سے کام لے سکتا ہے اور ان کے پنجوں سے کام لے سکتا ہے، وہ اللہ اپنے گناہگار بندوں کو قبول کرنے تیار ہے، بشرطے کہ بندے یہ سمجھ جائیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں. اب یہ صفات پیدا کرنا، تو پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کے غیر کے یقین سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور اپنی زندگی کو اللہ کے غیر سے صاف کرنا. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو دنیا نے تمہیں کام والا، دعوت والا، پرانا یہ کہہ کر تمہارے دماغ بگاڑ دیے اور ہم بھی سمجھ گئے کہ واقعی ہم پرانے ہو گئے. فرمایا جب تک کہ تمہارے اندر صفات نہیں آئیں گی اس وقت تک کہ تم اپنے آپ کو پرانا مت سمجھو، جس میں پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کے ہر غیر سے تمہارا دل پاک ہو جائے. کسی مخلوق کی شکل سے تم متاثر ہونے والے نہ بنو. ہر شکل کے مقابلے میں اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ سے ہونا اور اللہ کے فیصلوں پہ تمہارا اطمینان آ جائے. اگر یہ چیز تمہاری زندگی میں آئے گی تو اس کے نتیجے میں تمہاری دنیا و آخرت بنے گی اور تم اللہ کی بارگاہ میں پرانے سمجھے جاؤ گے اور پھر تمہاری زندگی دوسروں کی ہدایت کا سبب بنے. تو پہلے اپنے دلوں کو ٹٹولو کہ تمہارے اندر میں اس دنیا کی مردار تمنائیں تو نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر شیطانوں کی صفوں میں ماتم بچ گیا اور شیطان کے جتنے لشکر تھے وہ غمزدہ ہو گئے. تو ابلیس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنا ہو بکا کر رہے ہیں، تم اتنا رو رہے ہیں؟ کہا وہ نبی آ گئے جن کی امت کو توبہ کرنے پہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر ہماری محنت پہ پانی پھر جائے گا، ہمارے لیے کوئی باقی نہیں رہے گا. اس نے کہا نہیں ابھی تم پریشان مت ہو، ذرا جاؤ اور ان کی امت میں ہوتے لگاؤ اور یہ دیکھ کر آؤ کہ ان کے اندر دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے. انہوں نے آ کے کہا کہ دنیا کی محبت تو ان میں نظر آ رہی. اس نے کہا بس یہ بت پرستی کرے یا نہ کرے مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں ان کو دنیا کی محبت میں ڈال کر ہلاک کر دوں گا. ہمیشہ یہ دنیا مختلف نقشوں میں آتی رہے گی اور آدمی دنیا کے خاطر اپنے دین کو برباد کرتا رہے گا. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اگر آدمی نکلے اور مسلسل نکلتا رہے اور چلے اور مسلسل چلتا رہے اور حالات کے مقابلے میں اپنے آپ کو ایمان پر جماتا رہے اور ایمانی ماحول سے اپنی زندگی کے رشتے کو جوڑتا رہے، اگر یہ رخ موت تک ہماری زندگی میں قائم رہا تو انشاءاللہ اس سے نسلوں کی زندگیاں چمک جائیں گی اور علاقوں میں ہدایت عام ہو جائے گی اور موت پر ہمیں آخرت کی کامیابی کا پروانہ اللہ کی طرف سے ملے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ اللہ کا تعلق اور اللہ کی ذات عالی کی نسبت ہماری زندگی میں آئے گی، اور جتنا اللہ کا تعلق زندگی میں آئے گا اتنا اللہ کا خوف زندگی میں پیدا ہوگا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، اور پھر آپ کی ایک مجلس کے اندر 40,000 آدمی حدیث کے درس میں شریک ہوتے تھے. آپ اندازہ کرو اگر اتنا مجمع روزانہ کسی شیخ کے مجلس میں حدیث پاک کے لیے آتا ہو اور اس میں سینکڑوں اور ہزاروں علماء حدیث ہوتے تھے جو آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھتے تھے، تو ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا. اور شاگرد کہتے ہیں کہ آپ پڑھانے کے لیے آئے اور درس دینے کے لیے آئے، چند لمحوں میں آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ اب آپ کا دل پھٹے گا یا جب دل پھٹے گا. چہرہ بدل گیا، کیفیت آپ کی پلٹ گئی اور بہت گھبراہٹ کے ساتھ بدن میں کپکپاہٹ آ گئی. اسی حالت میں حدیث کا درس پورا کیا اور درس ختم کرنے کے بعد جب اپنی جگہ ہٹ گئے تو کسی شاگرد نے جا کے کہا حضرت کوئی بات تھی، کوئی تکلیف تھی؟ فرمایا نہیں. پھر کہا کیا بات ہے کہ آپ کے چہرے سے اتنی تکلیف اور اتنی بے چینی ظاہر ہو رہی تھی؟ فرمایا جب میں حدیث کا درس دینے کے لیے آیا تو بادل کا ایک ٹکڑا میرے سر پہ آیا تو مجھے قوم عاد یاد آ گئی اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ عذاب کا کوئی بادل تو نہیں جو میرے سر پہ برس پڑے. میں گھبرا رہا تھا اور اللہ کے عذاب سے خوفزدہ ہو رہا. تو جب آدمی کا اللہ سے تعلق جوڑے گا تو اس مرتبے میں پہنچ کر وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. اور ہماری زندگی کی غفلت یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبتوں میں لٹ گئے لیکن خدا کے سامنے شرمندہ ہونے کا موقع نہیں ملا، اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کا موقع نہیں ملا.
کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے کی حص ہماری لٹ گئی اور اس راستے کے جذبے ہماری زندگی کے پلٹ گئے. تو ضرورت اس کی ہے کہ آدمی وہ محنت کرے کہ زندگی کے اندر اللہ کی ذات عالی کا ایسا یقین آدمی میں آیا. پھر مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اگر یہ یقین کی دولت کے راستے پہ تم پڑ گئے تو پھر دوسری صفت آدمی کے پہچان کی اور اس کے پرانے پن کی علامت یہ ہے کہ اس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. وہ اپنے غیر اور ایمان والے اور مشرک ہر ایک کو راحت پہنچانا اس کی زندگی کا ذوق بن جائے اور وہ ہر ایک کے لیے راحت اور نفع کا سبب بن جائے. اس طرح اپنی زندگی کو گزارو. نہیں جو میری بات نہیں سنا میں اس کو صحیح نگاہوں سے نہیں دیکھتا. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کانٹے بچھانے والوں کے لیے بے چین ہوتے رہے. ہم اس دائی کے امتی ہیں جو آپ کو پتھروں کا نشانہ بناتے تھے, آپ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو ہم ایسے دائی کے امتی ہیں. تو آپ تو وہ تھے جو ایسے خون بہانے والوں کے لیے بھی اپنے سینے کو کشادہ رکھا تھا, اور ہم ہماری بات نہیں سنتے. اگر ہم گرو بازی کے شکار ہو گئے اور ہم اپنے ذہنوں میں لوگوں کی تقسیم کرنے والے بن گئے اور ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ شفقت اور محبت کا نہیں کرے تو ایسی زندگیوں سے دین وجود میں نہیں آئے گا. ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو پرانوں کی ذمہ دار ماحول و مجلس کے اندر یہاں تک فرما دیا تھا اگر تم زمانے کے جنید بغدادی جیسے عابد اور عبادت گزار بن جاؤ لیکن تمہارے دل اگر ایمان والوں کے بارے میں پاک نہیں ہے تو اللہ کی مدد کا تم ذریعہ نہیں بنیں گے. تم محنت کریں گے اور امت کے اندر انتشار اور لوگوں کے دلوں میں پھٹن پیدا ہو. اگر تم چاہتے ہیں کہ مخلوق خدا کے اندر پھٹن نہ آئے اور ان کے دلوں کے اندر انتشار نہ آئے تو تم اپنے آپ کو ٹٹولو کہ میرے دل میں ان کے بارے میں شفقت کا اور محبت کا جذبہ کتنا. تو اس لیے اپنی زندگی کو نفع کا سبب بناؤ. اور پھر تیسری بات فرمایا کہ جہاں تم لوگوں کو تکلیف دینے والے نہیں بنیں گے, راحت کا سبب بنیں گے, وہاں راحت کے سلسلے میں بلا کسی حدود کے ہر ایک کو راحت پہنچاؤ. انسانوں کو راحت پہنچاؤ, جانوروں کو راحت پہنچاؤ, اپنوں کو راحت پہنچاؤ, غیروں کو راحت پہنچاؤ. تم ہر ایک کے لیے راحت کا سبب بن جاؤ. اسی لیے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. اب جب لوگوں نے گالی دینا شروع کیا تو آپ دعا دینا شروع کیے, اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہاری حفاظت کرے, اللہ تمہیں صحیح راستہ بتا دے. اب آپ دعائی دیتے جا رہے ہیں. جب منزل پہ پہنچ گئے تو حوارین میں کسی نے کہا کہ حضرت کیسی عجیب بات ہے کہ وہ آپ کو گالی دے رہے تھے اور آپ ان کو دعا دے رہے تھے. فرمایا بیٹا بات دراصل یہ ہے جس کے پاس جو ہوتا وہ خرچ کرتا, ان کے پاس گالیاں تھی وہ گالیاں خرچ کی, ہمارے پاس دعا تھی ہم دعا خرچ کریں. تو یہ راستہ تو دعا والے بننے کا ہے کہ دعا والا مزاج بناؤ اور دعا والی فکروں پر اپنی زندگی کو گزارو. ایسی شفقت ہماری زندگی کے اندر آئے. پھر فرمایا کہ جہاں یہ تینوں چیزیں تمہاری زندگی کے اندر آ جائیں کہ یقین تمہارا بنے, لوگوں کے لیے تم اذیت پہنچانے سے بچو اور راحت کے راستے پہ پڑ جاؤ, تو چوتھی علامت یہ ہے کہ تمہاری زندگی دین کے کام کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنے. لوگ یہ تانا نہ دیں ارے میاں دین کا کام کر رہا وعدہ پورا نہیں کر رہا, یہ دین کا کام کر رہا وہ وقت کے اوپر ادا نہیں کر رہا, یہ دین کا کام کر رہا اس کے معاملات میں گڑبڑ ہو گئی, یہ دین کا کام کر رہا اس کے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں. اب تمہارے دین کی محنت ایسی ہو کہ تمہارے ذریعے سے دین بدنام نہ ہو اور تمہارے ذریعے سے تمہارا گھر بدنام نہ ہو اور تمہارے ذریعے سے تمہاری اولاد اور تمہاری نسلوں کے اندر بدگمانی نہ آئے. اگر اس طرح سے ہر جگہ تم نے دین کو بچایا تو سمجھ لو اب پرانے پن کی چوکھٹ میں تم داخل ہوئے ہیں. یہ مت سمجھو کہ میں پرانے پن کا سرٹیفکیٹ لے لیا, بلکہ یوں سمجھو کہ اب پرانے پن کی چوکھٹ میں داخل ہوں. تو اس لیے میرے دوست اور میرے بزرگوں, زندگی کو یہ بنانے کے لیے ایک طرف اللہ والوں کی صحبت, بنگلے والی مسجد کا آنا جانا, مشوروں میں بیٹھنا, دین اور ایمان کی محنت میں چلنا, مسجد وار مشوروں میں آنا اور پھر آنے والی جماعتوں کی نصرت کرنا, ان کے ماحول میں اپنا وقت لگانا, اگر یہ سب ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ایمان کو غذا ملتی رہے گی اور اس کے نتیجے کے اندر اپنا بننا سمجھ میں آئے گا. اسی لیے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یاد رکھو جو آدمی یہ سمجھ کر چلے گا کہ میں تو بن گیا, ارے 4 مہینے دیا, 10-20 ملکوں میں پھر لیا, اللہ والوں کی صحبت میں 10-10 سال رہ گیا, اب میرے پاس کیا کمی ہے, میں تو اوروں کو بنانے کے لیے, مشوروں کو چلانے کے لیے, کام کو بڑھانے کے لیے میں اس میں لگا ہوا اور چل رہا ہوں. تو فرمایا
جو آدمی یہ سمجھے گا کہ میں بن گیا دوسرے کے بنانے کے لیے لگا ہوں، وہ اپنے پیروں پہ کڑھاڑا مارے گا اور قیامت کے دن سیاہ چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اللہ کی نگاہ میں مردود شمار کیا جائے گا۔ اور جو آدمی یہ سمجھ کر چلے میں بننے کے لیے لگا ہوں، اپنی اصلاح کا جذبہ موت کی آخری سانس تک رہے، اور میں بننے کے لیے لگا ہوں اور بننے والے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو چلا رہا ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سرخرو اٹھے گا اور اس کے ذریعے سے ہدایت دنیا میں وجود میں آئے گی اور قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اس لیے یہ مبارک کام وہ ہے جس میں آدمی اپنی اصلاح کا طلبگار بنے اور اپنے آپ کو محتاج ہدایت سمجھے اور اس کے لیے ان محنتوں کے اندر اپنے آپ کو چلائے۔ ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے حضرت سے پوچھا اور یہ پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ اس کام کے اندر ایک مختصر ہدایت کر دیجئے کہ ہم کس جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو چلاتے رہے۔ تو فرمایا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، مفتی صاحب اس کام میں ایسے چلو جیسے اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے ساتھ چلا کرتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا میں کتے کا کتا ہوں اور اصحاب کہف کی برکت سے میری حفاظت اور میری روٹی روزی پوری ہو رہی ہے۔ اگر تم یہ سمجھو گے اے اللہ میں بھی اسی طرح چل رہا ہوں، تو دعوت کے سائے میں اللہ تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے اور تمہارے ذریعے سے دنیا انسانیت کو ہدایت دیں گے۔ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ کر چلاؤ جیسے اصحاب کہف کا کتا اپنے آپ کو کتا سمجھ کے چلا۔ فرمایا اپنے آپ کے بارے میں نظر رکھو اور دعوت کے کام میں اپنی حفاظت کرتے چلو۔ تو اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، ضرورت اس کی ہے کہ اس مبارک کام میں تکبر کی جگہ تواضع، ریا کی جگہ آدمی کی زندگی میں اخلاص اور انکساری کا جذبہ ہو اور آدمی اپنی زندگی کو ٹٹولتا رہے۔ ماں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا یا نبی اللہ کیا بات ہے کہ لوگ ہزاروں انسانوں کی خدمت کرتے ہیں اور ہزاروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہزاروں کو اللہ کے راستے میں جانے کے تیر و تلوار ان کو مہیا کرتے ہیں، اور اتنی سخاوت کے بعد اور اتنا خرچ کرنے کے بعد یہ روتے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ یعنی وہ روئے جو گناہ کرے، وہ روئے جس سے غلطی ہو، وہ روئے جو غفلت میں پڑا ہو۔ یہ تو اطاعت کے کام کرتے ہیں اور اتنے بڑے کرتے ہیں کہ باقی لوگوں کو رشک آتا ہے، لیکن یہ کرنے کے بعد پھر یہ روتے کیوں ہیں؟ نبی پاک صاحب نے فرمایا عائشہ یہ اس لیے روتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، قبولیت اصل ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں پتہ نہیں کہ ہمارا کون سا عمل قبول ہوگا۔ جیسے کل شام میں بھی مولوی صاحب نے فرمایا کہ کیسے کیسے صحابہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تین بر اعظم ہدایت یافتہ بن کے ان کے قدموں میں پڑے اور اللہ کے نبی کی خوشخبریوں کی ایک مینارہ ہے جو ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور پھر تڑپ رہے ہیں اے اللہ میری آخرت کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے آدمی اطمینان جو زوال کا سبب ہے اس سے اپنی زندگی کو بچائے رکھے۔ آخری زمانے میں امید رحمت پر نگاہ جمانا اور اپنے اعمال کو دیکھ کے خوف اور شرمندگی کا ہونا یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو ان فکروں کے اندر چلاتا رہے۔ اس لیے ان محنتوں میں ہر زمانے کے داعیان حق اور اللہ کے محبوب بندوں نے اپنا سب کچھ لگایا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی نفی کرتے رہے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اسی ہمارے شہر میں فرمایا اور کہا کہ میں حضرت کے ساتھ چلا اور ایسے چلا کہ نظام الدین آیا، مجھے دیکھ کے حضرت خوش ہو گئے۔ حضرت کو اس وقت آنتوں کی ٹی بی اور ڈاکٹروں نے بات کرنے سے منع کیا، کروٹ لینے میں احتیاط کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھا تو ایک دم مچل گئے، کہا مولوی صاحب آ جاؤ، میرا ہاتھ پکڑ لیا، دعائیں دی، کہا میوات میں جلسہ ہے اور اس میں لوگ جا رہے ہیں، آپ ضرور پہنچ جانا اور وہاں یہ کرنا۔ اب بات کرتے کرتے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں حضرت آپ لیٹے رہیے، فرمایا نہیں میں کیسے لیٹوں، آپ سے تو مجھے ایک زندگی مل گئی، اور پھر بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میوات جاؤ اور میں یہاں رہ جاؤں۔ اسی حالت میں میوات کا سفر بھی کیا۔ اب اس زمانے کے سفر بنڈیوں کے ہوا کرتے تھے اور بیل کی شکرام بنڈیوں میں جانا پڑتا تھا، اور پرانی کھکڑ کوئی جیب مل جاتی تو مل جاتی نہیں تو وہ بھی میسر نہیں آتی تھی۔ اب اس حالت میں دھوپ کا، گرد و غبار کا سفر کر کے میوات پہنچے۔ اب میوات پہنچے تو چودھریوں کو بلایا اور ان سے دین کے کام کی کارگزاری سنی، کہاں سے لوگ آنے والے ہیں ان کا اندازہ کیا، اب جماعتیں کتنی بنائیں گے وہ پوچھے،
اب ان چیزوں کے اندر چل رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت فرمانے لگے معلینیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں تھک گیا اور بہت ہی میرا بدن تاب و تکان میں پڑ گیا۔ میں نے کہا حضرت اب عشاء کے بعد کافی دیر ہو گئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہیں آرام کر لوں۔ فرمایا مولوی صاحب آپ بہت تھک گئے اور آپ کو آرام کی بڑی ضرورت ہے، خدمت کے لیے کسی کو دے دوں؟ کہا نہیں بس آپ مجھے اجازت دیجیے۔ میں اجازت لے کے چادر اپنی ہاتھ میں لیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ اور میں سوچا اس مسجد میں تو رات بھر لوگ آتے رہیں گے اور پتہ نہیں حضرت سوئیں گے نہیں سوئیں گے، لہذا کسی اور جگہ چل کے تھوڑی دیر پیٹ سیدھی کر لو۔ میں قریب میں ایک دوسری مسجد فاصلے پہ نظر آئی، وہاں چلے گیا اور وہاں جا کر اپنی چادر پھیلایا اور وہاں پر میں لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹ کے تھوڑی دیر گزری تھی، مجھے اس سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں کسی کے بے قرار رونے کی آواز آئی۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا یہ غمزدہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہوگی؟ وہ آواز کبھی بڑھتی کبھی گھٹتی۔ اب میں سوچا ارے یہ آواز تو میرے کانوں میں مانوس نظر آ رہی، تو پھر میں سوچا کہ ذرا تلاش تو کرو یہ آواز کدھر کی ہے۔ میں دبے پیر اٹھا اور اندھیری مسجد کے اندر یہ کونے سے وہ کونے پہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں، میں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں پڑے آہے بھر رہے ہیں اور رو رو کے دعا کر رہے ہیں، اللہ اس اجتماع کو کامیاب فرما دے، آنے والوں کے دلوں کو بدل دے اور ہدایت کو دنیا میں عام کر دے۔ فرمایا حضرت کی اس کیفیت کو دیکھ کے مجھے اتنا شرمندگی ہوئی اور گھڑوں پانی مجھے پر پڑ گیا کہ میں اپنے آپ کے اوپر ملامت کرنے لگا، ارے تو نے بھی اس مسجد کا انتخاب کیا اور اس اللہ کے ولی نے بھی انتخاب کیا، تو نے راحت کے لیے کیا اور اس نے اللہ کو منانے کے لیے کیا۔ تو اس طرح دین کی اس محنتوں میں دن بھر کی محنت کے بعد راتوں کے اندر بے چین ہونا، یہ داعیانہ زندگی کی بنیاد ہے کہ آدمی اس کام کو اپنی زندگی کا کام بنانا ہے تو استقامت کے لیے، اخلاص کے لیے، ہدایت کے عموم کے لیے اپنی راتوں میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ و تازہ کرتے رہے اور اس میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ چنانچہ پھر حج نے لکھا کہ جس وقت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اور دنیا سے پردہ فرما گئے تو جب آپ کو غسل دیا گیا تو اس وقت آپ کے جنازے کی تیاری کی گئی تو کسی نے آپ کی پیشانی پہ خوشبو لگانا شروع کیا تو پیچھے سے آواز آئی، ارے جی بھر کے خوشبو لگاؤ، یہ وہ پیشانی ہے جو گھنٹوں اللہ کی بارگاہ میں پڑے رہتی تھی۔ تو ایسے گھنٹوں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے رہے اور اللہ کو منانے میں اپنا وقت گزارا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ مبارک کام تو ان بنیادوں کے اوپر اپنی زندگی میں لینے کا، اور اگر یہ صفات آئیں گے تو ان صفات کے ساتھ جیسے ہمارے دوست احباب فکر مند ہیں ہر علاقے میں کہ بھئی ملکوں میں جماعتیں جائے، ہماری مسجد سے پوری جماعت بن جائے اور ایک ایک ملک کی جماعت مسجد وار جماعت سے تیار ہو جائے اور ہم اللہ کا نام لینے اور اس علاقے میں کام جمانے کے قابل ہو جائیں۔ ادھر بڑے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گنتی کی جماعتیں مت بھیجو بلکہ ایسی جماعتیں بھیجو جو وہاں کے کام کی سطح کو آگے بڑھانے والی ہو۔ اب کام کی سطح بڑھانے کے لیے چونکہ کام کی بنیاد بیان اور تقریر نہیں ہے، کام کی بنیاد تو قربانی اور اخلاص ہے، تو اسی اخلاص و قربانی کے ساتھ جو جماعتیں جائیں گی ایک طرف اللہ کو منائیں گی، دوسرے طرف بندوں کی خوشامد کرے گی اور اپنے آپ کو وہاں کی دنیا سے بے نیاز کرے گی اور ان کے بیچ اپنا وقت گزارے گی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ملکوں میں وقت گزارو اور ایسے علاقوں میں جایا کرو کہ جس سے تم بات کر رہے ہیں آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ تم بیٹھ کر ایمان کی بات کر رہے ہیں، جب ان کے گھر سے اور ان کے مقام سے تم نکلو تو تمہیں یہ بھی یاد نہ ہو کہ جس سے میں بات کر رہا تھا وہ گورا تھا یا کالا تھا۔ تم اپنی بات میں اتنے مستغرق ہو جاؤ اور تم اپنے ایمان کی دعوت میں اتنے منہمک ہو جاؤ کہ جس سے بات کر رہے ہیں اس کے رنگ سے بھی تم بے نیاز ہو۔ ابھی تو یہ کہہ رہے بھائی ہم جس کے بعد جا رہے ہیں وہ کرسی والا ہے، وہ مال والا ہے، وہ منصب والا ہے، جانے سے پہلے ہی ایمان کی جان نکل رہی ہے اور ہم اس سے مرعوب اور متاثر ہو جا رہے ہیں اور وہاں چیزوں کی گنتی ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو یہ چیزیں روحانیت کو ہماری ختم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے کام کی صفات ہے کہ زندگی کے اندر وہ بے نیازی آئے، وہ توکل آئے، وہ تعلق ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو۔ ایک بزرگ نے ہم سے فرمایا کہ دیکھو جس وقت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ 20-25 حاجیوں کا قافلہ ہے اور اس پورے قافلے کی یہ مرد مومن کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے اور پورا گویا دلی امٹ پڑا ہے، آخری دعا نظام الدین میں ہو گئی ہے، حضرت اٹھ کے اندر گئے اپنی اماں جی سے سلام کر کے آنے کے لیے۔ جب باہر آئے تو چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور آنسو پوچھتے ہوئے آگے بڑھے۔ کسی بزرگوں میں سے کسی نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے کہ کیا بات ہے آپ اتنے غمزدہ آ رہے ہیں؟
فرمایا بھائی خیریت ہے؟ میں کیا بتاؤں، جب میں اندر گیا تو اماں جی نے مجھ سے یہ کہا، یوسف تو مہینوں کے سفر پہ جا رہا ہے اور تیری بوڑھی ماں کے پاس جیب میں بٹوے میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے، لہذا 1 روپیہ کم از کم بٹوے میں ڈال دے تاکہ وہ برکت کا 1 روپیہ پڑا رہے۔ تو میں نے اماں جی سے کہا، اماں جی میرے جیب میں بھی 1 روپیہ نہیں ہے، میں بھی اللہ کے بھروسے پہ جا رہا ہوں، آپ کو بھی اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، جب تک ظاہر کی شکلوں سے نگاہ اس سطح تک نہیں ہٹے گی، اس وقت تک اللہ کی قدرت کا تماشا ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ رات دن دعوت دو، مجموعوں میں دو، تنہائی میں دو۔ بہت ہمارے مولانا سیدنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں، اپنی تنہائی میں، اپنے مجموعوں میں، اپنی خوشی میں، اپنے غم میں، اپنے بازاروں میں، اپنے گھر میں، اپنی بیماری میں، اپنی صحت میں، اپنے امن کے حالات میں اور اپنے خوف کے حالات میں، ہر حالت میں تم اللہ کی بلندی کے داعی بنے رہو اور اللہ کی قدرت کی دعوت دیتے رہو، تو پھر اللہ کی دعوت تمہاری زندگی کے اندر رنگ آئے گی۔ یہ نہیں کہ جن حالات میں جی چاہا کر لیا اور جن حالات میں طبیعت گھبرائی چھوڑ دیا، نہیں، ہر حال کے اندر اللہ کا نام لینا اور اللہ کے نبی کے کام کو اپنا کام بنانا، اور پھر کرنا کس لیے کہ بھئی اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے علاوہ اور کچھ مقصود نہیں۔ جب یہ کریں گے تو پھر آدمی کے دل کے اندر اوروں کی قدردانی آئے گی، بجائے اوروں کی عداوت آنے کے۔ اگر آدمی صحیح نہیں کرے گا تو بظاہر دین کا کام کر رہا، لیکن لوگوں کی عداوت ہے، لوگوں سے بدگمانی ہے، سینے غلط ہیں، زبان پھسل رہی ہے اور یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور اگر یہ صحیح راستے پہ ہوگا تو اس کے دل میں مخلوق کی شفقت ہوگی، اس کے سینوں میں اللہ کے بندوں کی محبت ہوگی۔ اب یہ اپنی زندگی کے اندر شفقت اور محبت کے ساتھ چلے گا۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے اور ابھی نبی نہیں بنے، شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے ہیں اور ان کی خدمت میں وقت گزار رہے ہیں۔ ایک بکری کا بچہ بھاگ گیا، آپ اسے پکڑنے کے لیے بھاگے، وہ اور بھاگا، آپ بھاگے، یہاں تک کہ وہ بھگاتا رہا، آپ بھاگتے رہے، پسینے میں شرابور ہو گئے۔ 1 میل 1.5 میل جا کے وہ ٹھہر گیا، آپ قریب پہنچ کے اپنی لاٹھی پٹکی اور اس بکری کے بچے کو پکڑ لیا اور رونے لگے اور کہا، ارے ننھی سی جان، تجھے مجھ پر نہیں تو اپنے پہ کم از کم رحم آتا کہ تو چھوٹی سی جان ہے، اگر تو بھٹک جاتا تو تیرا کیا ہوتا؟ کوئی بھیڑیا تجھے کھا لیتا، کسی جگہ تو پھنس جاتا، کسی کانٹیوں میں تو گر جاتا اور تیری جان ہلاک ہو جاتی۔ تو اتنا بھاگا، تیرے پیروں میں کتنا درد ہو رہا ہوگا۔ یہ کہتے جاتے اور روتے جاتے اور اس کے پیر دباتے جاتے، کس کے؟ بکری کے بچے کے پیر دبا رہے اور رو رو کے اس کے بارے میں کہہ رہے۔ ایک بوڑھا راہب بیٹھا تھا، اس نے دور سے دیکھا تو کہا، یہ شخص آگے چل کے اللہ کا نبی بنے گا۔ لوگوں نے کہا، تمہیں کیسے پتا؟ تو کہا، مخلوق کی اتنی شفقت سوائے نبی کے کسی کے سینے میں نہیں ہوتی کہ بکری کے بچے پہ رو رہا ہے یہ۔ تو حضرت فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جتنی شفقت اور محبت ایک نبی کو اللہ پاک نے دی، ویسے تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں الگ الگ جتنی شفقتیں اللہ نے دی تھی، یہ ساری شفقت میں اضافے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ میں اتنی شفقت تھی۔ تو ایسے شفیق نبی کے امتی، اور ہماری محنت کے اندر شفقت کے بجائے غضب ہو، ہماری محنت کے اندر دعا کے بجائے بدگمانی ہو، ہماری محنتوں کے اندر امت بنانے کے بجائے گروہ اور جتھے اور مہادارائی ہو، تو میرے دوستوں، ہم اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ اور جس راستے سے یہ محنت کہ اللہ نے ہمیں امین بنایا، ہم آگے والوں کو کیا امانت منتقل کریں گے؟ جب یہ تازہ دم خون نظر آتا اور نیا خون سامنے آتا تو ایک طرف خوشی ہوتی ہے، اللہ تیرا کرم ہے کہ کبھی اس کا 10 گنا مجمع 10% دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی تھی لیکن ملتے نہیں تھے، اور آج اللہ کی شان یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی آوازوں پہ اتنے بڑے مجمع آ رہے ہیں اور بڑی بڑی قربانیوں کی نیت سے آ رہے ہیں کہ بھئی 4 مہینے والے، ہاں سب ٹھیک ہے، اس پہ بھی آئیں گے، 6 مہینے والے، چلو اس پر بھی آئیں گے، ملکوں میں جانا ہے، چلو اس پر بھی آئیں گے۔ تو اب ان جذبوں کے ساتھ ہم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اتنے بڑے مجمع جمع ہو رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ہے کہ دل کے اندر ایک شکرانے کا جذبہ آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے، یا اللہ کوئی دور تھا کہ جب مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امت دیکھتی تھی، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امت دیکھتی تھی، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، منشی اللہ تعالیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور کیسے کیسے اکابر و بزرگ گزرے، منشی نصر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی مہراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تب آدمی سوچے، یا اللہ اب اس امت کو وہ صحبتیں کہاں سے ملیں گی؟
میرے دوستو انہوں نے اپنی ساری صحبتوں کا بدل اپنے مجاہدوں میں چھوڑا. اگر ہم مجاہدوں کو اپنائیں گے اور اس راستے کی قربانیوں میں اپنے آپ کو چلائیں گے، اللہ ان قربانیوں کے نتیجے میں اس دولتوں سے ہماری زندگی کو سرفراز کریں گے. پھر زمانے کا فہم ہم کو ملے گا، پھر قربانیوں کی برکتیں ہماری زندگیوں میں آئیں گی. اسی آدمی اس حوصلے کے ساتھ چلے کہ بھئی جو قربانیوں کے مواقع ہے اللہ اس میں ہم کو استعمال کرنے کا موقع دے دے. مہاجرین نے دیکھا وہ مدینہ طیبہ میں کہ انصار وہ ہیں جو ہم کو اپنے گھروں میں ٹھہرا رہے ہیں، انصار وہ ہیں جو دین کے تقاضوں پہ لبیک کہہ رہے ہیں، انصار وہ ہیں جو نبی کے مہمانوں کو اپنے گھر لا کر کھلا رہے ہیں. اور ہم تو لٹے لٹائے آئے، ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. اور جب اللہ کے راستے میں جانے کا وقت آتا تو شہادتیں بھی اللہ کے راستے میں انصار مدینہ کی زیادہ ہوتی. تو یہ دیکھ کر کہا صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مہاجرین نے کہا یا نبی اللہ یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہمیں تو کوئی موقع نہیں رہا کہ سب کچھ ان کے حساب میں ہے. یہ مہمانوں کو ٹھہراتے ہیں، یہ آنے والوں کو دین سکھاتے ہیں، یہ ہم کو اپنے گلے لگاتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو خیال رکھتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں آپ کے تقاضوں پہ جان دیتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی ہمت بنائی اور فرمایا نہیں تم بھی دو کام کر لو تو ان کی طرح تم بھی شریک ہو جائیں گے. ایک کام یہ ہے کہ تم ان کے کاموں کو قدر اور تحسین کی نگاہ سے دیکھا کرو. تو جو آدمی کو اللہ دین کے کسی کام کے کرنے کی توفیق دے رہے ہیں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھنا یہ داعی کی پہچان ہے. اور پیر پکڑ کے کھینچنا اور اس کے بارے میں کلاٹیاں لگانا اور اس کے بارے میں دل کے اندر آدمی کے جلن اور حسد پیدا ہونا یہ ہلاکت کی علامت ہے، یہ قبولیت کی علامت نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کو دیکھ کر تمہارے دلوں میں اس کی قدر اور تحسین بڑھے. اور دوسرے کہ تم ان کے لیے دعا کیا کرو، اے اللہ تو ان کی محنتوں کا بدلہ ان کو دے دے. اگر تم ان کی محبت میں دعا کرو گے اور ان کو قدر کی نظر سے دیکھو گے تو ان کے اعمال میں تم بھی شریک قرار دیے جاؤ گے. تو گویا قیامت تک داعی کو یہ راستہ بتلا دیا گیا کہ دین کی جتنی محنتیں دنیا میں ہو رہی ہے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھو. اپنے کام کرنے والے جس شعبے سے دعوت کے کام میں چل رہے ہیں ان کے ہر شعبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھو اور پھر ان کے لیے محبت سے دعائیں کرو. اگر یہ بات کریں گے تو ایمان والوں کے لیے اکرام کے جذبے زندگی میں آئیں گے اور ایمان والوں کے لیے قدر و منزلت زندگی کے اندر آئے گی. اور پھر جب قدر و منزلت آئے گی تو جیسے صبح مل صاحب فرما رہے تھے کہ دلوں کو ایسے بناؤ کہ کسی ایمان والے سے عداوت دل میں نہ ہو اور کسی کے بارے میں میل نہ ہو. آپ نے حضرت انس سے فرمایا اپنی ہر صبح اور اپنی شام ایسی بنا لے کہ اپنے دل کو ٹٹول لے کہ تیرے دل میں امت میں کسی کی طرف سے میل نہ ہو. اور اگر یہ ہو گیا تو آپ نے پھر دنیا میں لوگوں کو جنت کی بشارت دے دی کہ دیکھو یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. اور 3 دن تک آپ کہہ رہے ہیں اور 3 دن تک وہ چلے آ رہے ہیں اور تیسرے دن دے کر حضرت زبیر گئے اور ان کے گھر پہ ٹھہرے اور وہاں جا کے 3 دن مہمان بنے. دیکھا تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. پھر پوچھا کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے تمہاری آمد سے پہلے یہ خوشخبریاں دی اور کہ تم کو جنتی کہا اور میں یہ دیکھنے کے لیے آیا. تو انہوں نے کہا بھائی جیسے عام مسلمان ہے ویسے میں ہوں، کوئی عمل خاص نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی ایمان والے کا میل نہیں ہے. تو یہ چیز وہ ہے جو آدمی کو زمین سے آسمان پہ اور فرش سے عرش کے اوپر پہنچا دیتی. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں ان صفات کے ساتھ اگر ہم بیرون کا سفر کریں گے، ان صفات کے ساتھ اگر ہم اپنے علاقوں کے اندر ایمان کی محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ محنتیں رنگ لائیں گی اور ان محنتوں کے اثرات پورے عالم کے اندر پڑیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں داعیانہ محنت کو آدمی پہچانے اللہ کتنی قیمتی محنت ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ آپ داعی کو کیا اجر دیں گے جو بڑے سے بڑا اجر دینے کی خوشخبری دے رہے ہیں، تو آپ داعی کو کیا اجر دیں گے؟ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ میں داعی کو اس کے ہر بول کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا. تو دعوت کا عمل اتنا قیمتی ہے کہ اس کے ہر بول پر سال بھر کے روزے اور سال بھر کے نوافل اور سال بھر کی تلاوت اور سال بھر کی ثقافت، یہ والے اجر و ثواب سے وہ مخلص داعی اللہ کے پاس شمار ہوگا جو اپنی زندگی کو داعیانہ صفات کر رہا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں ان جذبوں کے ساتھ آدمی ملکوں پہ نظر ڈالے، علاقوں پہ نظر ڈالے. اب اللہ کی شان ہے
کل ہی پرسوں ہی حیدرآباد میں کہہ رہے تھے حضرت شوکت صاحب دامت برکاتہ ہوں کہ ارے بھائی ابھی ہم ایک سفر سے آ رہے ہیں، بس 2 ملکوں کے اندر اجتماع ہوئے، ایک اجتماع کے اندر کھڑے کھڑے 30 جماعتیں 4 مہینے کی بن گئی، اور کھڑے کھڑے 62 جماعتیں 80 جماعتیں چلے کی بن گئی، اور دوسری جگہ گئے تو وہاں سے تو گویا 82 جماعتیں 4 مہینے کی نکل گئیں، اور 210 جماعتیں چلوں کی نکل گئی۔ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک قبولیت ایسی دے رہے ہیں کہ دنیا ایک کونے سے دوسرے کونے پر اس آواز پہ اٹھ رہی ہے۔ پڑوس میں اجتماع ہوا، 60,000 سے زیادہ جماعتیں 4 مہینے کی ایک ہی اجتماع سے نکلی، اور چلوں کی جماعتیں کئی ہزار نکلی ہیں۔ گویا نکلنے والوں کی تعداد گن لو تو وہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے اوپر کی ہوگی۔ تو 1.25 لاکھ آدمی تو نکلنے والے ہیں، شرکت کرنے والوں کی تعداد کا کیا اندازہ کرتے؟ تو آدمی سوچے اللہ اس کام کی قبولیت جو آپ اتنی دے رہے ہیں، ایسی قبولیت کے زمانے میں اگر میں محروم ہو گیا تو کیسا؟ اسی لیے ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں ارے بھائی میرے 4 مہینے پھر دوبارہ نہیں لگے، اور میرے چلے میں وقت کم ہو گیا، اور میرے 2.5 گھنٹے میں وقت نہیں لگا۔ تو یہ مت کہو کہ صاحب یہ آدمی نہیں لگا رہا، بلکہ یہ ڈرو کہ کہیں سے لگانے کی توفیق اللہ چھین تو نہیں لے رہے۔ اس لیے لگاتے رہو، چلتے رہو، کرتے رہو، بڑھتے رہو، اور ان محنتوں کے اندر اپنا حصہ بناتے رہو۔ تو اس لیے اس محنت میں آدمی ایک طرف صفات کو ٹٹو دے، ایک طرف اطاعت اور محبت کو دیکھے، اور ایک طرف پورے عالم کا غم اپنا غم بنائے۔ اب تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، عالم کا شعور امت کے اندر اتنا آ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بنگلے والی مسجد میں جو کارگزاریاں آئیں تو ان کارگزاریوں میں عورتوں نے خط لکھے، اور وہ عورتیں جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئی، اور وہ عورتیں جو باہر کے ملکوں کی مادیت کے زہریلے ماحول میں پل رہی ہے، لیکن ان کو دعوت کا چسکا لگا، ایمان کی محنت میں وقت گزرا، تو جانے کے بعد وہ تعلیم کرنے والی اور اپنے گھروں میں ایمان کی محنت کرنے والی اور اپنے علاقے کی عورتوں کو پلٹنے کی کوشش کرنے والی، تو انہوں نے خط لکھا اور یہ کہا کہ اب ہم خواتین کا جن کو اللہ نے کام سے تعلق دیا ہے، اب ہم عورتوں کا معمول یہ ہے کہ ہم دعا کرنے میں مشورے کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کس ملک کے لیے دعا کی جائے گی، اور یہ ہفتہ کس ملک کے لیے دعا کی جائے گی، اور ایک ایک ملک کی زندگیوں کو دیکھ کر کہ کتنی ظلمتیں ہیں، کتنی غفلتیں ہیں، اور کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اسے سوچ کر ہم رات بھر روتے رہتے ہیں، اور دن میں روزے رکھ کر اسے سوچتے رہتے ہیں، اور پھر پورا ہفتہ، یہ ہفتہ یورپ کی ہدایت کا، اور یہ ہفتہ افریقہ کی ہدایت کا، اور یہ ہفتہ جاپان کی ہدایت کا، اور یہ ہفتہ چائنا کی ہدایت کا۔ تو اب میرے دوستو، ایک ایک علاقے کا نام لے کر اپنے ہفتے اور مہینوں اس کے لیے اپنا دل بھلانا، اب یہ امت کی عورتوں کو اللہ ذوق دے رہا ہے، اور ہم ملکوں میں جانے والے اور علاقوں کو دیکھنے والے اور وہاں کے حالات سننے والے، اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھیں ارے بھائی ٹھیک ہے کب کریں گے، صاحب آپ دعا کرو، کرتے رہیں گے۔ تو بغول مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ امت، یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ فائر بریگیڈ ہے، اور یہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے دنیا میں بھیجی گئی ہے کہ جاؤ اور جہنم کے بھڑکتے شعلوں کو بجھاؤ۔ اور دنیا میں اگر کہیں آگ لگے اور فائر انجن کے ڈپارٹمنٹ کو اور فائر بریگیڈ کے عملے کو یہ فون کر دیا گیا ارے بھائی فلاں علاقے میں آگ لگی ہے، اور وہ یہ کہہ دے بھائی تمہارا تقاضا لکھ لیا، اب جب فرصت ملے گی جب ہم آئیں گے، تو کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ ارے بھائی یہ تو نوکری کرنے کے لائق نہیں ہے بلکہ شوٹ کرنے کے لائق ہے، اس کو تو اتنا اختیار دیا گیا تھا کہ اگر آنے میں 2-5 آدمی تمہارے تیز آنے کی وجہ سے پیس جائیں اور ہلاک ہو جائیں تو ان کی پرواہ مت کرو اور آگ لگی جگہ پہ فوراً پہنچ جاؤ۔ یہ رعایت ان کو دی گئی تھی۔ تو یہ جیسے رعایت ان کو دی گئی تھی، ایمان والوں کو یہ بات کہی گئی جہنم کی آگ بجھانے میں نہ اپنے گھر کے فاقوں کو دیکھو، نہ اپنے گھر کی زندگی کی ضرورتوں کو دیکھو، جو کچل سکتا ہے کچل جانے دو، اور تم جہنم کی آگ بجھانے کے لیے فوراً پہنچو۔ اور تم یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے صاحب آپ دعا کیجئے اور تقاضا بتلا دیجئے، ہم سوچ کے کریں گے۔ ارے بھئی آج آگ بھڑک رہی ہے اور تم سوچتے رہ جائیں گے تو تم کیسے اس امت کے اندر اس منصب کے اوپر قرار دینے کے لائق ہو؟ یہ ہم سے پوچھا گیا اور ہم سے کہا گیا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اس شعور کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہے۔ اللہ آپ نے کتنا بڑا کام دیا اور کیسی مبارک محنت دی، اس محنت کے اوپر بڑے بڑے تقاضے بڑے بڑوں نے قربان کیے ہیں۔
پہلے اسی بنگلے والی مسجد میں نیچے دستر لگتا تھا اور وہیں پہ کھانا ہو جاتا. پھر جو اب آج بھی مشورے کا کمرہ ہے اس کے سامنے کے حصے میں چارپائی بچتی اور حتمان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر لیٹتے, کبھی خطوط دیکھتے کبھی کوئی کتاب دیکھتے, اور وہ اسی وقت میں ان کی استراحت ہو جاتی. کوئی محبت میں بیٹھ کے ہاتھ پیر تھوڑے دبا دیتا, سر میں تیل ڈال دیتا. اتنے میں حضرت آئے اور وہاں لیتے. اب دبانے والے دبا رہے تھے, تیل ڈالنے والا سر پہ تیل ڈال رہا تھا. حضرت کے ہاتھ میں کتاب تھی, اتنے میں کتاب کبھی اوپر اٹھتی کبھی نیچے جاتی اور ٹھنڈی سانس نکلتی اور سیدھے بائیں آنسو ٹپکتے. اب وہ دیکھ کر بیٹھنے والے بھی رونے لگے. کہا حضرت کیا بات یاد آ گئی جو آپ بیٹھے بیٹھے رونے لگے؟ تو حضرت نے پہلے تو اپنے آپ کو سنبھالا, کہنا چاہ رہے تھے رو پڑ رہے تھے. پھر فرمایا بھائی بات دراصل یہ ہے, آج میں گھر گیا تھا کھانے سے پہلے. اب جب گھر گیا تو گھر جانے کا مطلب یہ کہ باہر کا کمرہ مشورہ, اندر کا کمرہ حضرت کا گھر. اس وقت تو دروازہ بھی نہیں تھا, ایک بڑی کھڑکی تھی, اسی کھڑکی سے جھک کے اندر جایا جاتا تھا. حضرت نے فرمایا جب میں اندر گیا تو اماں جی خوشی کے مارے پکار اٹھی اور کہا ارے بچے یوسف آ گئے, یوسف آ گئے. اب یوسف آ گیا, یوسف آ گیا. حضرت نے کہا کہ اماں جان نے کہا, اور اماں جی کے کہنے پہ بچے آ کے مجھ سے لپٹ گئے. ایک گود میں لیٹ گیا, ایک میرے کاندھے پہ چڑھ گیا, کوئی میرے داڑھی کے بال پکڑتا, کوئی مجھ سے لپٹ جاتا. اتنے میری بیوی بھاگ کر آئی اور کہا کہ کیا ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے, میں کیا لاؤں آپ کے واسطے. میں حیرت سے دیکھتا رہا اور دیکھ کے کہا کہ کیا آج عید کا دن ہے جو ایسے تم لوگ شور مچا رہے ہو اور مجھے ٹھنڈا گرم پیش کرنے کو کہہ رہے ہو؟ کہا جب میں نے یہ کہا تو اماں جی رونے لگی اور رو کے کہا یوسف اللہ تیرے حال پہ رحم کرے, تو ہم سے پوچھتا ہے کہ عید کا دن ہے, تجھے پتا ہے کہ باہر کے کمرے سے اندر کے کمرے میں آنے میں کتنے دن تجھے لگ گئے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں وہ کمرے سے یہ کمرے میں باہر سے اندر آنے میں کتنے دن لگے, پوچھ لی اماں جی. پھر اماں جی نے کہا پورے 3 مہینے گزر گئے تجھے اندر کے کمرے میں آنے کا موقع نہیں ملا. بچے تیرے لیے بلک رہے ہیں, بیوی تجھے دیکھنے کے لیے بے چین ہے, تیری ماں تڑپ رہی ہے کہ میرا بیٹا کب آئے گا. 3 مہینے کے بعد آج صورت دکھا رہا ہے اور پھر ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آج عید کا دن ہے. تو اماں جی رونے لگی تو میں بھی رونے لگا اور کہا دعا کرو اللہ ان محنتوں کو قبول کرے اور اللہ دین کو دنیا میں چمکا دے. تو وہ یاد آیا تو میں رونے لگا. تو سننے والے بھی رو پڑے اور رو کے کہا کہ حضرت اگر یہ بات ہے تو روز تھوڑا وقت نکال کے آپ اندر چلے جاتے. تو حضرت کی ایک آہ نکلی اور فرمایا جو شخص ساری دنیا کو اپنے گھروں سے بے گھر کر رہا ہے اگر وہ اپنے گھر میں جاتے رہے گا تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا. مجھے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ میں کیسے منہ دکھاؤں. تو میرے دوستو ان قربانیوں کے ذریعے سے اس کام کو وجود بخشا گیا اور اس کے پائے میں ایسے جذبات کچلے گئے اور کچل کر اللہ سے مانگا گیا اے اللہ ان ساری قربانیوں کو بدلے ہدایت کو وجود دے دے. تو اسی لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اس ہدایت کی محنت جو اتنی قربانیوں سے ہمارے کاندھوں پہ آئی ہے اللہ نے اس زمانے میں ہم سب کو اس کا امین بنایا ہے. اس انعام پر اور اس امانت پر جتنا شکرانہ ادا کرنا چاہیے اس سے زیادہ ڈرنا اور گھبرانا چاہیے. اے اللہ کہیں اس کے اندر چو چاق نہ ہو جائے, اس کے اندر کوئی ہم سے غفلت نہ ہو جائے اور ہم بعد آنے والی نسلوں کو صحیح کام پہنچانے کے بجائے ہماری طرف سے کوئی خیانت کا معاملہ نہ ہو جائے. اس طرح ہم اپنی زندگی میں سوچ کر اس کام کے ساتھ تعاون کرتے رہیں. تعاون سے کام بڑھے گا اور تعصب سے کام مٹے گا. اس لیے تعصب کی کوئی گنجائش کام میں نہیں ہے. تعاون کا اس راستے کے اندر تقاضا ہے کہ محبتیں ہو اور تعاون ہو. اسی لیے فرمایا کہ جو تعاون اس راستے میں پیش کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اس راستے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے گا تو گویا وہ اللہ اس بات سے بڑے بڑے اجر پانے والا بنے گا. اس لیے اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی تعاون کے ساتھ اس کام میں چلے. اور لعنت فرمائی گئی اور ملعون قرار دیا ان انسانوں کو جو سویا ہوا فتنہ جگائیں. ارے صاحب کیا ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کیا اس جماعت والوں کو کہہ رہے ہیں آج جا کے آئے 4 مہینے بڑے کارنامے بتا رہے ہیں, کل تک کہاں تھے پوچھو اور پرسوں تک کیا کر رہے تھے پوچھو. تو ان پر لعنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آدمی یہ سوچ لے کہ ملعون ہے وہ انسان جو سویا ہوا فتنہ جگائے. تو آدمی سوچے کہ یہ کام تو تعاون کا کام ہے,
تعصب کا کام نہیں ہے، قربانیوں کا کام ہے، یہ خوشیوں اور راحتوں کو ٹٹولنے کا کام نہیں ہے، یہ مجاہدوں کا کام ہے۔ اپنی راحتیں تو آخرت میں آدمی دیکھتا رہے اور ایمان کی محنت میں اپنی زندگی کو لگاتا رہے اور انہی قربانیوں میں اپنے آپ کو چلاتا رہے۔ ایسی صفات کے ساتھ اپنی صفات کو اور علاقوں میں ڈال کر ان ملکوں کی سطح کو بلند کرنا اور ان ملکوں میں کام کی جڑوں کو مضبوط کرنا، اس کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی ملکوں کے اندر 4 مہینے اور 5 مہینے کا وقت دے کے نظام الدین پہنچنا اور اپنے آپ کو دین کی اور ایمان کی ان محنتوں میں چلانا تاکہ یہ کام ان علاقوں کے اندر جمے اور ملکوں کے اندر یہ کام ہو۔ ملکوں میں جانے والی جماعتیں اور علاقوں میں جانے والی جماعتیں بھی، کوئی جماعت 2 میں سے کسی ایک حال میں ہوگی، یا تو یہ جماعتیں وہاں سے متاثر ہو کے آئیں گی یا ان کو متاثر کر کے آئیں گی۔ جو متاثر کر کے آئے وہ کامیاب ہے اور جو متاثر ہو کے آئے وہ ناکام ہے۔ اس لیے متاثر ہونا نہیں ہے، ان کی گاڑیاں، ان کی سواریاں، ان کا سامان، ان کی سڑکیں، ان کی بلڈنگیں، یہ باطل کے کلمات کا تو تذکرہ بھی ختم کر دو اور محنت اس کی کرو کہ بھئی تقویٰ چلے، طہارت چلے، توکل چلے، تحمل چلے، ہدایت چلے، معرفت چلے، اللہ کا تعلق چلے، ایمان کی محنتیں چلے، ہمارا جان و مال اس بنیاد کے اوپر اللہ کے نام پہ خرچ ہوتا رہے۔ ان جذبوں کے ساتھ اپنے آپ کو چلاتے رہنا اور اپنے آپ کو اس کے اندر پھراتے رہنا، ایسی محنتوں میں اپنی زندگی کو چلانے اور لگانے کے لیے اللہ نے کام دیا۔ ایسی نیتیں کر کے اور ایسے جذبے بنا کر اپنی مسجد والی جماعتوں سے ایک مسجد وار جماعت ایک ملکوں کی جماعتوں کی نیت کرے اور ایک منڈل اپنے علاقوں میں دور اور دیر کے تقاضوں کو لے، اور آج تک جتنے لوگ ملکوں میں گئے تھے ان کو آپس میں جوڑنا، پیار و محبت سے قریب کرنا، ان کی قربانیوں کا صلہ ان کو یاد دلانا اور پھر اس کے بعد ان کو اوروں کے اندر اس قربانی کو دوبارہ وجود میں لانے کے لیے کھڑا کرنا۔ اگر ایسی محنت کرتے رہیں گے تو یہ جلسر امت کے اندر ایمان کے جذبے کو بڑھائے گا اور آخرت والا ماحول دنیا میں عام ہوگا۔ اللہ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے اور ان محنتوں پر اللہ ہمیں جمائے اور ان صفات کو، ان قربانیوں کو اور اس پورے عالم کے غم کو اپنا غم بنانے کی توفیق دے کہ ہم سارے عالم کے غم کو اپنا غم بنائیں اور سارے عالم کی فکروں کو اپنی فکر بنائیں، اور فکر بنانے کے لیے وہاں کی نیتیں، وہاں کے حوصلے اور وہاں کے جذبے اپنی زندگی میں پیدا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں مانگنا اور اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں نیت اور ہمت کر کے طے کرو، انشاءاللہ ہر مسجد وار جماعت سے ملکوں کی جماعتیں بنیں گی اور علاقوں کے اندر ہم ایمان کے تقاضوں پہ چلیں گے۔